اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ صلاۃ و تسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلى آلہ وأہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ محرم الحرام کی آج کی آخری نشست ہے ہماری۔ عاشورے کی صبح گزر چکی، محرم الحرام کی 11ویں شب لگ چکی ہے، اور صبح عاشورے میں ہم لوگوں نے استطاعت کے مطابق بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، شربت پیا، پلایا، تقسیم کیا، نیازیں بھی کی، فاتحہ بھی ہوئی، احصال ثواب بھی خوب کیا۔ بہت سے حضرات نے روزے بھی رکھے۔ چودہ 1448 ہجری ہے جس میں آپ اور ہم سب یہاں امام علی مقام کی یاد منا رہے ہیں، اور ہماری تنظیم کا 27واں سال ہے یہ۔ آج کی شب میں 27 سال خطاب کرتے ہوئے مجھے مکمل ہو جائیں گے، آپ کو سنتے ہوئے مکمل ہو جائیں گے۔ بہت سے سامعین وہ ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، کچھ جوان ہیں جو کچھ سالوں سے سن رہے ہیں، کچھ وہ ہے جو اسی سال سے سن رہے ہیں، مگر اکثر احباب وہ ہے کہ جو 27 سال سے مسلسل سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے وہ بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ میں بھی بوڑھا ہونے لگا ہوں۔ دیکھیں کب تک عمر ساتھ دیتی ہے، کب تک محفل ایسی ہی جمتی ہے۔ ہر سال ہم یہی دعا کرتے کہ خالق کائنات بار بار ہمیں یہ موقع عطا فرماتا رہے کہ جب تک زندگی ہے امام کا ہم ذکر کرتے رہیں، اور امام کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ سال بھر ہم اس سے بیٹری کو اپنے ایمان کی چارج کرتے ہیں، اور اسی چارجنگ کے سہارے ہم سال بھر عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت میں سرشار رہتے ہیں۔ ہر سال کربلا اس لیے منائی جاتی ہے، میں نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں آج کے لیے سوچی تھی، لیکن وقت اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ امام کی شہادت نہیں بتا سکے ہم کل۔ امام کے شہزادگان کی شہادت پہ گفتگو نہیں ہو پائی، مضامین بہت زیادہ ہے، وقت بالکل نہیں ہے۔ اب آخری نشست، آخری دن، سوچا تھا کہ اس سال میں اس بات پر گفتگو کروں کہ ہر سال ہم کربلا کیوں مناتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ واقعات تو وہی ہوتے ہیں، سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سے واقعات وہ ہوتے ہیں کہ جب میں سناتا ہوں تو جیسے ہی واقعہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ آگے کیا بولنے والے ہیں، جملے تک لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب وہ باتیں ہمیں معلوم ہیں اور ہر سال ہم وہی سنتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہر سال ہم جمع ہو اور پھر وہی باتوں کو سنیں۔ تو اس کی حکمت پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ان باتوں کی گفتگو کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے، تو ارادے کو ترک کر دیا اور پھر سوچا کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سال کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں اضافہ کرے، اور اگلے سال پھر اسی طرح ہم جمع ہو، یکجا ہو، اور پھر ذکر حسین کر پائیں۔ امام علی مقام کی شہادت ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ امام کی ذات اسوہ حسنہ ہے، امام کی ذات ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ کربلا در حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہ سکھاتی ہے
کہ صبر و تحمل کیا ہوتا ہے، مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر کس طرح صبر کیا جائے۔ اگر کربلا نہ ہوتی خدا کی قسم تو مسلمان صبر کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتا، ناشکری پر اتار آتا۔ ہمارا نفس ناشکری کرنا چاہتا ہے جب نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہے یا نعمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے نفس کو لگام اس وقت ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہم اسے کربلا یاد دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نفس ناشکری مت کر، غم اور پریشانی پر بے صبر نہ ہو جا، صبر کا دامن تھام کہ نفس تجھ پر اتنی تکلیف نہیں، اتنی پریشانی تجھ پر نہیں جتنی پریشانی امام پر گزری ہے، جتنی پریشانی اہل بیت پر گزری ہے، جتنی پریشانی اہل بیت کی مستورات اور خواتین پر گزری ہے۔ تیری پریشانی اے نفس، تیری پریشانی ان کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ان کے پریشانی کو یاد کر اور سوچ کہ جب اتنی تکلیف، کرب اور درد کے عالم میں، درد و عالم کے اس عالم میں انہوں نے صبر کا دامن تھاما اور زبان پر شکر ادا کرتے رہے، تو اگر ان کا غلام ہے تو اپنے آقا کی پیروی کر۔ یہ وہ کربلا کا درس ہے، وہ پیغام ہے کہ جو ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلنے کا ایک حوصلہ عطا کرتا ہے۔ کربلا اگر نہ ہوتی تو ہم نہیں جان پاتے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، اور حق کے لیے قربانی کیسے پیش کی جاتی ہے، حق کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم طاقت میں کمزور ہونے کے باوجود، تعداد میں کم ہونے کے باوجود کبھی کبھی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں، تو یہ حوصلہ بھی ہمیں کربلا سے ہی ملتا ہے۔ کربلا ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے، اور اس درس گاہ کے معلم اعظم امام علی مقام کی ذات ہے، جو ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور اللہ نعمتیں اگر کم کر دے تو اس پر صبر کیسے کیا جائے۔ کربلا ساتھ ہی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے، یہ بھی پیغام ہے کربلا کا کہ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ باطل طاقتور ضرور ہوتا ہے، ظاہری، باطل تعداد میں زیادہ ہوتا ہے۔ کربلا پیغام دیتی ہے کہ باطل میں شور زیادہ ہوتا ہے لیکن حق میں زور زیادہ ہوتا ہے۔ امام علی مقام تعداد میں کم تھے، لیکن حقانیت کا یہ ثمرہ ہے، یہ حقانیت کا نتیجہ ہے کہ آج حسین پاک کی یاد بنا رہے ہم، یزید پر لعنت بیچتے ہیں۔ اگر تعداد کی بنیادوں پر کامیابی ملتی، طاقت کی بنیاد پر کامیابی ملتی، دولت اور ثروت کی بنیاد پر کامیابی ملتی، تو یزید پھر کامیاب ہو چکا ہوتا۔ دنیا کا کوئی فرد، حتیٰ کہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کربلا میں کامیابی نے امام حسین کے قدموں کو چوما ہے۔ امام نے بتایا کہ شخص کا مدار فنا ہونے سے نہیں ہے، در حقیقت حق پر فنا ہو جانا بقا کی ضمانت ہے۔ زندگی زندہ جاوید ہو جاتی ہے جب انسان حق کے لیے لڑتا ہے اور اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ کربلا بتاتی ہے کہ یہ موت عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، در حقیقت حق پر مر جاؤ ہمیشگی کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار خبردار، آگاہ کر رہا ہے پروردگار، خطاب بعد میں، آگاہی پہلے ہے، کلام بعد میں آ رہا ہے لیکن پہلے خبردار کیا جا رہا ہے۔ ہمتن گوش ہو جاؤ، سنو کن کی بات ہو رہی ہے، کن کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ خبردار خبردار، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان علمیت ہے، عالمیت ہے کہ امام نے ترجمہ کیا کیا، خیال بھی نہ کرنا، اور لوگوں نے ترجمہ کیا، تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا مردہ نہ سمجھنا، حفیظ جالندھری نے ترجمہ کیا جو اللہ کی راہ میں مر جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا،
مودودی صاحب نے ترجمہ کیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا، سب سمجھنا کر رہے، اور اعلی حضرت کیا ترجمہ کرتے؟ خیال بھی نہ کرنا۔ خیال کی منزل پہلے ہے، سمجھنے کی منزل بعد کی ہے۔ میں آپ سے کہوں جناب فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، بھائی میں بمبئی گیا تھا، بمبئی کے ہمارے فلاں عبد الکریم صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ آپ نے کہا کون عبد الکریم؟ اب آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے عبد الکریم کون ہے۔ ارے بھائی عبد الکریم صاحب یار آپ کو پہچانتے ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، کون عبد الکریم؟ یار کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ ارے تو سوچو یار، ارے بھائی وہ عبد الکریم لمبے لمبے سے ہے، گورے گورے سے ہے، گھنے گھنے بال ہے، گھنگرالے بال ہے۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، اب آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے میں سمجھا رہا ہوں تو سمجھنے کی منزل بعد میں آئی، پہلے خیال آ رہا ہے، خیال میں وہ سراپا آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گورے تو ایک گورا سراپا آیا، گھنگرالے بال تو پھر گھنگرالے بال کا تصور آیا۔ تو تصور پہلے آتا ہے، خیال پہلے آتا ہے، ذات بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ جب پورا سراپا میں نے سمجھایا، آپ کے خیال میں سراپا آ گیا، اب آپ سمجھ گئے تو آپ نے کہا اچھا وہ عبد الکریم صاحب، جی سمجھ گیا میں، انہوں نے سلام کہا۔ تو سمجھا بات میں، خیال پہلے آیا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلی ہی منزل پہ روک دیا، کہا شہیدوں کی زندگی کے بارے میں تم کیا سمجھ پاؤں گے، کیونکہ دوسری جگہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں تو شعور بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسے ہے۔ جب شعور نہیں تو تم سمجھنے کی منزل پر کیسے آؤ گے؟ ارے سمجھنا چھوڑو، خیال بھی مت کرنا۔ خیال کی منزل پر ہی روک دیا کہ تصور بھی مت کرو، ابھی سمجھنا تو بہت تمہارے بس کے باہر ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ کیوں خیال نہ کرنا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، اور زندہ بھی کیسے؟ عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے، نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ یہاں اگرچہ پیاسا رکھا گیا انہیں، اگرچہ یہاں 3 دن بھوکا رکھا گیا، لیکن شہادت وہ درجہ، وہ مقام ہے کہ اس سے فائز ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ وہ مقام ہے، ایسے زندہ ہے کہ جو ان کی محبت اپنے دلوں میں بسا لے وہ بھی زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ تو امام کی شہادت ہمیں بہت ساری تعلیمات دیتی ہے، بہت سارا درس ہے ہمارے لیے کربلا میں۔ ہر سال اس لیے ہم محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں کہ اس درس کی یاد تازہ کرے، اس تعلیم کو کی یاد تازہ کرے، امام کی جذبہ قربانی کو یاد کر کے ہم اپنے اندر جذبہ قربانی کی تجدید کریں۔ یہ در حقیقت مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے تحت، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے امام علی مقام کربلا کے میدان میں اترے، اپنے رفقا کے ساتھ اترے، اپنے جانثاروں کے ساتھ اترے، اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ اترے، اپنے ضعیف العمر دوستوں کے ساتھ اترے۔ جانتے تھے کہ ہم فنا ہو جائیں گے، معلوم تھا کہ ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ یہ 22,000 کتنی بڑی فوج، یہ 72 افراد ان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ موت مقدر ہے، موت یقینی ہے، لیکن جانتے تھے کہ اس موت کے بعد اسلام کی بقا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں اللہ جانے کتنے مسلمان آئے گئے چلے گئے، اور کتنے اہل ایمان قیامت تک آئیں گے، سب کے ایمان کا تحفظ کر دیا امام علی مقام کی شہادت نے، سب کے ایمان کی حفاظت کر لی۔ رفقا شہید ہوتے رہے، امام صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پوری کربلا کی داستان دیکھ لیں، ایک لفظ زبان پہ شکایت کا امام کی طرف سے منقول نہیں ہے۔ کسی مورخ نے قلم نہیں چلایا کہ امام نے ایک بار بھی کہا ہو اے اللہ یہ ظلم کیسا ہو رہا ہے مجھ پر، اے خالق کائنات میں نبی کا نواسا ہوں، یہ ستم مجھ پر کیوں ہے، اے پروردگار میں علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر ہوں، یہ تکلیفیں مجھ پر کیوں ہے۔ ایک لفظ شکایت کا نہیں۔ حالانکہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ذرا سا تکلیف آ جائے تو زبانوں پہ شکایت اور غلہ آ جاتا ہے۔ اے مالک کائنات ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم تو بد عقیدہ نہیں، تکلیف ہمارے لیے ہے، پریشانی ہمارے لیے ہے، فوراً زبان پہ شکایت آ جاتی ہے۔ رابعہ بصریہ کے سامنے ایک شخص آیا سر پہ پٹی باندھے ہوئے۔ رابعہ بصریہ علیہ رحمہ فرماتی ہے کیا ہوا، یہ پٹی کیوں باندھا ہے تو نے؟ کہا سر میں درد ہے۔ کہا بدبخت تھوڑا سا سر میں کیا درد ہوا، شکایت کی پٹی باندھی، اتنے دنوں سے اللہ نے تیرے سر کو اچھا رکھا، کبھی شکر کی بھی پٹی باندھی ہے؟ شکایت کی پٹی لے کر آ گیا۔ تو ہم شکایتوں کی پٹیاں باندھ لیتے ہیں، ذرا سا درد ہو تو ہم 10 لوگوں میں تذکرہ کرتے ہیں یار ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے یار، بہت درد ہو رہا ہے۔ جب صحت مند ہوتے تو ہم کبھی نہیں کہتے اللہ تیرا شکر ہے، شکر زبان سے نہیں نکلتا، شکایت بڑی جلدی نکلتی ہے۔
پوری کربلا میں امام کی زبان اقدس سے ایک بار کبھی نہیں نکلا، بلکہ نکلا تو کیا نکلا، اے پروردگار تیرا شکر احسان ہے کہ اس امتحان سے میں کامیاب ہو رہا ہوں، خالق کائنات مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما۔ یہی دعا نبی کی رہی، یہی دعا مولا علی کی رہی، یہی دعا سیدہ خاتون جنت کی رہی۔ رفقا شہید ہوئے، زہیر ابن قین جیسا جانثار ساتھی نگاہوں کے سامنے شہید ہوا، حبیب ابن مظاہر جیسا بچپن کا دوست شہید ہوا۔ دل چاہ رہا ہے کہ آج میں بھی مغرب بعد خطاب کر کے آ رہا ہوں دعوت اسلامی کے مرکز میں، بات حبیب ابن مظاہر کی نکل گئی تھی، دل چاہ رہا ہے کہ یہ بات عرض کر دوں۔ آج آخری نشست ہے، کل غالباً چھٹیاں بھی ہے، میرے خیال میں چھٹی ہے کیا کل؟ کل چھٹی نہیں ہے، آج کی چھٹی ہے، چلیے برداشت کر لیجیے گا جو کام والے حضرات ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کی کل شہادت میں نے بیان کی کہ جب امام نے نماز کے لیے مہلت مانگی، ایک بدبخت حسین ابن نمیر نے مداخلت کر کے کہا کہ حسین کی بھی نماز قبول ہوگی باذ اللہ، اور حبیب ابن مظاہر حسین ابن نمیر سے بھڑ گئے اور اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بدبخت تو بچ گیا اور لڑتے لڑتے آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ بچپن کے ساتھی تھے امام علی مقام کے حبیب ابن مظاہر، پورا بچپنا امام کے ساتھ گزرا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار مسجد نبوی سے تشریف لاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر امام علی مقام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم عمر ہے، دونوں کی عمریں برابر ہے، ساتھ میں کھیلتے تھے، حسن پاک ساتھ میں کھیلتے تھے، اور بھی ساتھی تھے مدینے کے جو کھیلا کرتے تھے۔ بچوں کی عادت تھی نماز پڑھا، نماز کے فوراً بعد ابھی سرکار تو دعا کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، صحابہ سے بات چیت ملاقات، پھر آپ سرکار باہر مسجد سے آتے تھے۔ بچوں کی عادت ہے نماز پڑھی فوراً مسجد کے باہر جا کے دھوم مستی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کا بچپنا تھا، امام علی مقام کا، نماز ختم کی نانا کے پیچھے فوراً مسجد کے باہر آئے، کہا آؤ بچوں ہم کھیلے، آؤ دوستوں کھیلے۔ حبیب ابن مظاہر بھی کھیل کود میں شریک ہے اور امام حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ امام کا کھیل کیا تھا، کبھی امام ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے اور ساتھی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، بس یہی کھیل تھا۔ اللہ کے نبی اصحاب کے ساتھ باہر تشریف لائے، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، مسرور ہوئے، خوشی کا اظہار کیا۔ نانا بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھے بہت خوشی ہوتی ہے نانا کو، دیکھا تو اچانک آپ سرکار تیزی سے دوڑے، لپکے اور لپک کر حبیب ابن مظاہر کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں لیا اور حبیب ابن مظاہر کے لبوں کو مصطفیٰ نے بوسا دیا۔ میرے خیال سے تاریخ کا یہ دوسرا بچہ، یہ تیسرا بچہ ہوں گا، حسن پاک اور حسن مجتبیٰ، اور امام علی مقام کے بعد اگر کسی کے لبوں کو نبی نے بوسا دیا تو وہ حبیب ابن مظاہر تھا۔ حبیب ابن مظاہر کے لبوں کو بوسا دیا، صحابہ حیران ہو گئے کہ اس طرح کی محبت تو حسین پاک کے ساتھ فرماتے آقا، یہ اس بچے میں کیا خوبی ہے، اس حبیب ابن مظاہر اس بچے میں کہ حضور نے لبوں کو بوسا دیا، پھر سرکار نے اس کی پیشانی کو چوما، پھر رخسار کو چوما، اس کو بوسا دے رہے آقا، محبت کر رہے ہیں۔ اصحاب سے رہا نہیں کہ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے میں کیا خاص بات ہے آقا، کھیلنے والا بچہ، یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ آپ اس کے لبوں کو بوسا دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اس کے رخساروں کو چوم رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ کے نبی ہم نے توجہ نہیں کی، آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ حسین دوڑتا ہے، یہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، جہاں حسین کے قدم لگتے ہیں اس قدم کے نیچے جو خاک آتی ہے ان خاک کو اٹھا کر یہ اپنی پیشانی اور رخساروں پر ملتا ہے، گویا یہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ بچپن میں حبیب ابن مظاہر نے بتا دیا کہ حسین پاک کا مقام کیا ہے، جہاں حسین پاک کے قدم نازمین لگ جائے اس قدموں سے مس ہونے والی مٹی تبرک ہو جایا کرتی ہے، آنکھوں کا سرما بنانے لائق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، کہا حبیب اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور پھر فرمایا کہ حبیب میرے حسین کا دوست ہے۔ فرمایا حبیب تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کہا دنیا میں بھی تم حسین کے ساتھ ہو اور جنت میں بھی حسین کے ساتھ رہو گے۔ حبیب ابن مظاہر نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، کوفہ چلے گئے تھے، آخری وقت میں جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر جنگ صفین کے بعد حضرت مولا علی کی شہادت جب ہو گئی کوفہ میں ہی بس گئے، اور جب امام کربلا پہنچے خط دے کر یاد کیا حبیب ابن مظاہر کو، اپنے بچپن کے دوست کو، کہ آج حسین تمہارا دوست مصیبت میں۔ تفصیلات ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیلات میں جاؤں زیادہ۔ بہرحال حبیب ابن مظاہر بڑی مشکل سے 3 محرم الحرام کو امام سے آ کر ملے تھے اور پھر شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ حبیب تم میرے حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، دنیا میں بھی ساتھ ہو اور آخرت میں اور جنت میں بھی ساتھ ہو۔ تو کربلا میں شہادت ہو گئی، زہیر ابن قین کی۔ مسلم ابن اوسجا جیسا ضعیف العمر وہ شہادت پا چکا،
شہزادگان مسلم کے شہید ہو چکے، حضرت عقیل کے صاحبزادے شہید ہو چکے، حضرت عقیل کے بھائی شہید ہو چکے، مولا علی کے صاحبزادے کام آ گئے کربلا میں، یہاں تک کہ امام حسن کی نشانی حضرت حسن مصنع زخمی ہو گئے، لوگوں نے ان کو سمجھا کہ شہادت پا گئے۔ حضرت قاسم امام حسن کے جب شہید ہو گئے، لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ حسن پاک کی نسل ختم ہو گئی، مگر اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے۔ حضرت حسن پاک زندہ رہے، حسن مصنع، ان سے نسل حسنی چلی۔ جب حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی، سیدہ زینب اپنے 2 شہزادوں کو لے کر امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ننھے ننھے 2 شہزادے تھے، عون اور محمد، عون عین سے، الف سے نہیں ہے، عون محمد۔ ایک کی عمر 9 سال، ایک کی عمر 10 سال۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ عمروں میں؟ تو ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے بچے تو پڑھتے ہیں ابھی اس عمر میں، ہم چاکلیٹ اور کیک لا کر دیتے ہیں ان عمروں میں اپنے بچوں کو۔ یہ اندازہ لگائی یہ عمر بھی کوئی لڑنے کی عمر تھی، یہ عمر بھی کوئی اس موقع کی تھی کہ تلوار لے کے دشمنوں سے لڑا جائے؟ اور کیا 10 سال اور 9 سال کے بچے بھی کوئی بڑے بڑے جو ہے خبیثوں سے، ان دیو ہیکل لوگوں سے لڑے؟ مگر یہ جذبہ شہادت تھا۔ یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے محمد اور عون کو لے کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی خاندان کے بہت سے افراد جا چکے، قاسم شہادت پا چکے، حسن مصنع کی ان کے گمان میں شہادت ہو چکی تھی، شہادت ہو چکی، بھائی عقیل کے بیٹے جا چکے، بھائی جا چکے، سبھی شہید ہو گئے۔ اب یہ میں اپنا نذرانہ پیش کرتی ہوں، بھائی انہیں اجازت دو کہ یہ رن میں جائے، میدان میں اترے۔ امام نے کہا کہ بہن کیسے میں ان کی اجازت دے سکتا ہوں؟ تمہاری زندگی کا سہارا ہے، ان کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی انہوں نے کون سے موسموں کی بہاریں دیکھی ہے؟ انہوں نے کتنی بہاریں دیکھی ہے؟ ابھی تو 9 بہاریں بھی انہوں نے ٹھیک سے دیکھی نہیں ہیں۔ شعور کی ابھی منزل پہ پوری طرح یہ گامزن نہیں ہوئے، شعور کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ یہ عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے، جنگ کی نہیں، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ حضرت سیدہ زینب بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی، روتے ہوئے عرض کیا کہ بھائی جان ایسا نہ کہے، اے میرے امام میں آپ پر فدا ہو جاؤں، بروز قیامت والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ جب پوچھیں گی کہ میرے حسین پر سب جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اے زینب تم نے کون سا نذرانہ پیش کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اے بھائی والدہ کے سامنے مجھے جواب دہ مت بنوائیے، میں نہیں چاہتی کہ والدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، اجازت دیجیے کہ میرے بیٹے رن میں جائیں، اور اپنے ماموں پر اپنی جان کو فدا کر دے۔ نہ چاہتے ہوئے امام علی مقام کو ان دونوں شہزادوں کو اجازت دینی پڑی۔ کن انداز میں ماموں نے اپنے بھانجوں کو اجازت دی ہوں گی تصور نہیں کر سکتے ہم۔ ماموں کو بھانجے بڑے محبوب ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماموں بھانجے اور بھانجیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کس انداز میں جدا کیا ہوگا، کس کلیجے کے ساتھ جدا کیا ہوگا، تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے ہماری۔ اور جانتے ہیں کہ جدا کرنے کا مقصد کیا ہے، رخصت کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ رخصت کا مطلب نہیں کہ یہ واپس آئیں گے، اب جا تو زندہ رہے ہیں، صرف لاشیں ہی کندھوں پہ اٹھا کے لانا ہے، یہ پتہ ہے امام کو۔ تو اندازہ لگائیے کس درد اور کرب کے ساتھ امام نے رخصت کیا عون محمد کو۔ دونوں شہزادے آئے، ہاتھوں میں ننھی ننھی تلواری تھی، میدان میں اترے۔ عمرو بن سعد نے دیکھا یہ 2 بچے ہیں، پوچھا کس کے بچے ہیں؟ کہا کہ یہ زینب کے شہزادے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر طیار کے ہیں، جعفر طیار کے پوتے عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ جعفر طیار مولا علی کے بھائی تھے، حضرت مولا علی نے اپنے ہی بھائی کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں اپنی بیٹی حضرت سیدہ زینب کو دیا تھا، تو بہت سارے رشتے بھی تھے۔ کہا کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں شہزادے میدان میں آنے کے بعد آواز بلند کرتے حل من مبارز، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آیا؟ اپنا مد مقابل طلب کیا شہزادوں نے۔ عمرو بن سعد نے دیکھا، ایک سپاہی کی طرف اشارہ کیا، جا 2 بچے ہیں تو اکیلا جا کافی ہے دونوں کے لیے۔ یہ غرور اور تکبر کا پتلا بن کر آیا، ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے آیا، قریب پہنچا، دونوں شہزادے نے ایسا بھرپور وار کیا کہ مل کر اس کو جہنم پہنچا دیا۔ جب پہلا شخص گرا تو یہ عمرو بن سعد حیرت زدہ ہو گیا کہ ہم تو ان کو بچہ سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس بہادری سے سپاہی کو قتل کیا یہ معمولی بچے نہیں ہیں، جعفر طیار کا خون ہے۔ اور جعفر طیار کون؟ علی کا بھائی ہے، وہی خاندان ہے، وہی خون ہے، وہی شجاعت ہے، وہی بہادری ہے، وہی طاقت و قوت ہے۔ عمرو بن سعد نے سپاہی کا حال دیکھا تو کہا کہ ایک ایک کر کے نہ جاؤ، اب یہ نہ سوچو کہ یہ بچے ہیں، بچہ سمجھ کے جاؤں گے مارے جاؤں گے، 10-20 لوگ جائیں اور چاروں طرف سے گھیر کے بچوں پر حملہ کریں۔
شہزادوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، حملہ شروع ہوا، بچے ننھے ننھے بچے یہ 10-20 کی تعداد میں تھے، لڑتے لڑتے چیرتے ہوئے، یہاں تک روایت آتا ہے کہ سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے عمرو ابن سعد کے قریب تک پہنچ گئے، قریب تھا کہ اس بدبخت کو قتل کر دیتے، لیکن درمیان میں کچھ اس کے محافظ آئے اور انہوں نے بچوں کو لڑتے ہوئے ڈھکیلتے ہوئے پیچھے ڈھکیلنا شروع کیا، لیکن شہزادے لڑتے رہے، کئی سپاہیوں کو انہوں نے کاٹا، زخمی کیا، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، اور خود بھی شہزادے زخموں سے چور ہو رہے ہیں، لیکن زخموں کی نہ پرواہ کرتے ہوئے جنگ مسلسل جاری رکھی۔ تبھی ایک بدبخت عامر بن نہشل کر کے خبیث ہے، اس نے بڑے بھائی حضرت محمد کے سینے میں نیزہ مارا، نیزہ داخل ہوا، سینے کے پار نکلا، شہزادہ زمین پر گرا، اور نے اپنے بھائی کو جیسی دیکھا ہے کہ یہ نیزہ سینے میں داخل ہوا، برداشت نہ ہوا، بھائی کے سینے میں نیزہ جس کو ہم بھالا کہتے ہیں اپنی زبان میں، سوچو ایک ننھا سا کلیجہ اور اتنا بڑا بھالا سینے میں داخل ہو جائے، کیا کیفیت ہوگی۔ عام طور پہ بھالے ہماری اپنی ہائٹ سے بھی اونچے ہوتے ہیں، بھالا پکڑ کے جب سپاہی کھڑے ہوتے ہیں 5.5 فٹ کا بھی کوئی سپاہی ہو تو 6.5 فٹ کا تو بھالا ہوتا ہے جناب، ایسا بڑا بھالا ایک ننھے سے 9 سال 10 سال کے بچے کے سینے میں داخل ہو گیا، کیا درد کرب ہوگا، بچے نے کیا برداشت کیا ہوگا، اللہ ہی جانے۔ جب زمین پہ تڑپنے لگا، اون سے رہا نہیں گیا، اون جھکے، اور جھکنے کے بعد چاہتے تھے کہ بھائی کے سینے سے نیزہ نکالے، ننھے ننھے ہاتھ نیزے پر آتے ہیں، زور لگایا نیزہ نہ نکال سکے، ابھی نیزہ نکالنے میں مشغول تھے، یہ کمبخت عبداللہ بن قحطبہ کر کے خبیث آتا ہے، اور اس نے پیچھے سے اون پہ ایسا وار کیا کہ گردن تل سے جدا کر دی اسے۔ ادھر اون کا جسم تڑپتا رہا، دوسری طرف محمد نیزہ سینے میں داخل ہے، اور ادھر محمد کا جسم تڑپتا رہا، دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ ہی دم کو توڑ دیا۔ امام نے جب شہادت کے منظر کو دیکھا، بے اختیار دوڑ پڑے امام، دوڑتے ہوئے شہزادے کو اٹھایا، نیزہ نکالا تو امام تو نیزہ نکال چکے، کاندھے پہ رکھا، دوسرے بھائی کا تو سر بھی تن سے جدا ہو چکا تھا، اون کے سر کٹے، سر بریدہ لاش کو اپنے دوسرے کاندھے پہ رکھا، اور سر اقدس کو ہاتھ میں لیا امام نے، اس کیفیت میں اپنے خیمے کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، شہزادوں کی جنگ کو دیکھ رہی تھی، جب شہزادے بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے مسرور ہو رہی تھی، شاباشیاں دے رہی تھی، بلائیں لے رہی تھی، قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا زینب نے دیکھا شہزادے جو میری زندگی کی امید تھے، جو زندگی کا سہارا تھے، آج بھائی امام علی مقام پہ قربان ہو گئے، صبر کا تحمل کا دامن چھوٹ گیا، بے اختیار ہونے لگی۔ امام نے لایا لاشے کو حضرت زینب کے قدم نازمین کے قریب رکھ دیا، کہا بہن لو تمہارا نذرانہ بھی بارگاہ رسول میں، بارگاہ خدا میں قبول ہو گیا۔ جیسی ماں زینب نے دیکھا برداشت نہ کر سکی، سر بردیدہ لاش اون کی جسم پر جو ہے گر پڑی، اور روتے ہوئے بار بار کہتی تھی اے میرے بیٹے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہوتا، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ امام نے کچھ دیر تو اس منظر کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر حضرت زینب کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا، صبر کی تلقین کی، اور خیمے میں لاتے ہیں کہ بہن تمہارا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ شکر کی منزل ہے، غلے کی منزل نہیں، یہ آہ و فغاں کی منزل نہیں، یہ نالا بہانے کی منزل نہیں، یہ تو شکر کی منزل ہے۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو دین مصطفیٰ نانا کے دین کے لیے قبول کر لیا ہے۔ جب تسلی کے الفاظ کہے زینب کو کچھ جو ہے تسلیہ ہوئی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، بے چینی کون ماں کی دور کر سکتا ہے۔ حضرت اول محمد کی شہادت ہو چکی تھی، اب امام فکر میں ہیں، خود امام چاہتے ہیں کہ اب میدان کربلا میں اترے۔ حضرت عباس علمبردار کے کانوں میں آواز آتی ہے، عباس علمبردار خیمے حسین کے پاس علم پکڑے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ علمبردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم تھمایا تھا امام علی مقام نے حضرت عباس کو، علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ کون سا جھنڈا؟ یہ جھنڈے نہیں آج کل جو پنجے والے چل رہے ہیں، جو شیعہ نکالتے، پنجے کا جھنڈا، وہ چاند تارے بنا رہے ہیں۔ بھائی کربلا میں اتنی فرصت کہاں تھی کہ اسٹیلوں کے وہ لاتے، کیا بولتے، اسٹیل کے مٹیریل لاتے اور اس کو ٹھوک ٹھوک کے پنجے بناتے، اس کو ٹھوک ٹھوک کے اس پہ آیتیں لکھتے، اتنی فرصت نہیں تھی بھائی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی جنگ میں اس طرح کے جھنڈے آپ کو نہیں ملیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسے تاریخ میں دکھا دے کہ اس طرح کے جھنڈے اس وقت استعمال ہوئے۔ آپ کو تاریخ پڑھنا چاہیے۔ جہالت ہے کہ ہم ایسے جھنڈوں کو بھی چومتے ہیں، ایسے جھنڈوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں جس کا اسلام سے، تاریخ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ عالم عربی زبان کا لفظ ہے، عین سے عالم،
آپ نے سنا ہوگا درود تاج، جن کو یاد ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، وہ نبی جو تاج والے ہیں، معراج والے ہیں، صاحب تاج والمعراج، جن کو معراج ہوئی، دافع البلا، جو بلاؤں کو بھگانے والے، دافع البلائے، والقحط والمرض علم، ایک علم ہے اور ایک علم ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے جناب، ایک الف لام میم ہے اور ایک الف عین لام میم ہے، تلفظ بگڑ جائے مطلب بگڑ جاتا ہے۔ صاحب تاج والمعراج والبراق علم، جو براق والے ہیں اور جو علم والے، علم والے یعنی کون؟ جھنڈے والے ہیں، تو جھنڈے کو علم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور جو بعد میں آیا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، جو بلاؤں کو دفع کرتے ہیں، جو تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ علم کے معنی ہوتے ہیں یہ الف لام میم والا جو علم ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف۔ اور اگر معاذ اللہ اپنے عین کا مخارج ادا نہیں کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی تجوید سیکھنا چاہیے، تجوید سے پڑھنا چاہیے، کیسے بھی پڑھ لیتے ہم۔ اب اگر آپ نے درود تاج میں صاحب تاج والمعراج والبراق علم پڑھ لیا، علم نہیں پڑھا، عین نہیں نکالا، تب کیا ہوا؟ وہ نبی جو براق والے ہیں، تاج والے ہیں، جو درد و تکلیف والے ہیں، آپ نے نبی کو درد و تکلیف والا بنا دیا معاذ اللہ۔ اور جب دوسرے رسم میں آیا تو وہاں درد و علم کیا آیا کہ جو درد و علم کے دور کرنے والے ہیں۔ تو پہلا علم عین سے علم، تو عین کا مخارج نکلنا چاہیے، جب علم نکلے گا تو مطلب ہوگا جھنڈے والے ہیں۔ دوسرے لفظ میں جب دافع البلائی میں آئیں گی وہ لائن میں علم، تو جو درد کو دور کرنے والے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے لیکن بولنے میں بالکل سننے میں ایک جیسا لگتا ہے۔ تو یہ غور کرنا چاہیے پڑھتے وقت، عربی کے عین اور الف میں بڑا فرق ہوتا ہے، توئے اور زوئے میں بڑا فرق ہوتا ہے، سین اور سواد میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ تلفظوں پہ بڑا دھیان دینا پڑتا ہے عربی کے، ورنہ الفاظ بدل جاتے۔ بہرحال ابھی گرامر سکھانے نہیں بیٹھا ہوں میں آپ کو، میں عرض کر رہا ہوں کہ علم کے معنی ہوتے ہیں جھنڈا۔ تو جھنڈا کیسا ہوتا ہے؟ جو جھنڈے ہوتے تھے کپڑے کے بلیوں پہ جو ڈنڈے ہوتے اس پر باندھ دیے جاتے تھے۔ آپ کو حیرانی ہوگی جنگ بدر میں کون سا جھنڈا تھا پتہ ہے رسول اللہ کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ تھا۔ سرکار نے جب جنگ بدر کے لیے نکلے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے دوپٹہ مانگا، کہا عائشہ اپنا کوئی دوپٹہ تو ہو دے دو، پرانا استعمال شدہ حضرت عائشہ ام المومنین نے دوپٹہ دے دیا۔ آقا نے ایک بانس لیا، بانس کو باندھ دیا، یہی بن گیا علم۔ بدر میں یہی علم تھا۔ احد میں ایک اور زوج مطہرہ کا دوپٹہ تھا، ایک کسی جنگ میں سرکار نے اپنی چادر ہی کو باندھ دیا، جھنڈا بنا دیا۔ یہ کہاں سے تھے بھیا؟ یہ بڑے بڑے پنجے، یہ لمبے لمبے پنجے جس کو اٹھانے کے لیے 4 لوگ لگ رہے ہیں، اور ہمارا بیوقوف مسلمان سنی یہی نہیں سمجھ رہا ہے کہ جس جھنڈے کو اٹھانے کے لیے 4 لوگ لگ رہے ہیں، یہ جھنڈا پکڑ کے جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ دشمن سے لڑا جا سکتا ہے؟ جو علم بردار ہوتا تھا وہ جھنڈا رکھتا تھا ساتھ میں، جھنڈا اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، پیچھے وہ اپنی پیٹھ پہ باندھ لیتے تھے جھنڈا پیٹھ سے پیچھے لہرا رہا ہوتا، تلوار سے بھی لڑتے، جب تک جھنڈا دکھتا رہتا فوج کو تو فوج کو تسلی ہوتی کہ ہمارا علم بردار زندہ ہے، ہمارا کمانڈر آف چیف زندہ ہے۔ اور جب ایک خدا نہ خواستہ کوئی علم بردار، جھنڈا بردار سے سالار جنگ شہید ہوتا تو جھنڈا ساتھ میں گرتا، ظاہر ہے وہ شہید ہوں گا، وہ زمین پہ گریں گا تو ساتھ میں علم بھی گریں گا، تو فوراً دوسرا کوئی بھی جو قریب ہوتا وہ جھنڈا اٹھا لیتا۔ ایک جنگ کا میں نے معاملہ، اور سرکار نے حضرت جعفر طیار کو سالار بنا کے بھیجا، وہ شہید ہوئے، وہ علم بردار تھے، دوسرے صحابی نے جھنڈا سنبھالا۔ حضور نے کہا اب جعفر شہید ہو گئے، فلاں ابن فلاں نے جھنڈا سنبھال لیا، پھر وہ شہید ہوئے۔ آقا مدینے میں مسجد نبوی میں لائی خبر دے رہے ہیں، جنگ موتا کہاں ہو رہی ہے، آقا لائی اس کا جو ہے ٹیلی کاسٹ گویا بتا رہے ہیں، فرمایا کہ اب فلاں صحابی شہید ہو گیا، اب فلاں نے جھنڈا سنبھال لیا، پھر وہ شہید ہو گئے تو آقا نے کہا کہ اب انہوں نے جھنڈا سنبھال لیا، اب انہوں نے سنبھالا، کئی شہید ہوئے، اور آخر میں جب خالد ابن ولید نے جھنڈا لیا تو آقا نے فرمایا اب جھنڈا خالد ابن ولید نے سنبھالا ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ سیف اللہ ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ پر اب فتح دے دی ہے۔ تو یہ جھنڈے اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے کہ گرے تو اس کو سامان سے قدم پر چلو۔ حضرت عباس علم بردار تھے، مگر جھنڈا کون سا تھا؟ وہی کپڑے والا جھنڈا تھا، یہ پنجے والا جھنڈا نہیں تھا۔ اور جناب عباس علم بردار کی کیفیت کیا تھی؟ تھوڑا سا اگر پس منظر میں چلا جاؤں آپ کو تو بتاؤں کہ یہ مولا علی کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین کے بعد پیدا ہوئے، دوسری ازواج سے پیدا ہوئے، سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، حسن پاک کے بھائی ہے لیکن سیدہ فاطمہ سے نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کا جب وصال ہو رہا تھا، سیدہ فاطمہ کی ایک سہیلی تھی مدینے میں،
ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزام، قبیلہ قلاب کی تھی، بڑے قاف سے قلاب، چھوٹے قاف سے نہیں، چھوٹا قاف آیا تو قلاب پڑھا جاتا ہے، اور یہ بڑا قاف قلاب، بہت بہادر قبیلہ مانا جاتا تھا، سیدہ کی سہیلی تھی۔ سیدہ کی سہیلی کیسی ہوں گی بھائی؟ سیدہ جس کو سہیلی بنائے اپنا، معمولی ہوں گی؟ سیدہ کی ہم مزاج ہوں گی، ہم نوالا ہوں گی، ہم پیالہ ہوں گی۔ اتفاق یہ کہ سہیلی سیدہ کی نام بھی فاطمہ ہے، ان کا بھی، یہ بھی فاطمہ وہ بھی فاطمہ۔ جب وصال ہونے کا سیدہ کا مولا علی کو بلایا، کہا کہ اے ابو الحسن، اے حسن کے والد، بس ایک وصیت، ایک خواہش ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں نے بتایا تھا امام حسن کی عمر 7 سال تھی جب سیدہ کا وصال ہوا، امام حسن کی 6.5 سال کی عمر تھی، 6 ماہ چھوٹے تھے صرف حضرت امام حسن سے، کیونکہ یہ واحد وہ بچے ہیں کہ جو 7 ماہ میں پیدا ہوئے۔ جس تاریخ کو امام حسن کی پیدائش، اس کے دوسرے ہی دن حضرت امام حسین کا حمل قرار پایا۔ یہ کرامتی ہے جناب، عورت اتنی جلدی حاملہ نہیں ہوتی، ایک دن حسن پیدا ہوئے، دوسرے دن سیدہ امام حسین سے حاملہ ہو گئے، 6 ماہ بعد یہ پیدا ہو گئے، 6.5 ماہ کے بعد۔ یہ واحد تھا جو تاریخ میں وہ بچہ ہے جو 6 ماہ 6.5 ماہ کے بعد تولود ہوا اور زندہ رہا، ورنہ 6 ماہ 6.5 ماہ کے بچہ زندہ نہیں رہتا، پوچھ لیجئے ڈاکٹر سے جناب۔ بعض اوقات تو 8ویں مہینے کا بچہ بھی اگر ڈیلیوری ہو جائے 8ویں مہینے میں تو بہت کم زندہ رہتا ہے، وہ 9 مہینے کی گارنٹی رہتی کہ بچہ سلامت رہیں گا، لیکن یہ امام کی یہ بھی ایک کرامت تھی۔ وصیت کی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری سہیلی فاطمہ بنت حزام سے نکاح کر لینا، کیونکہ وہ میری سہیلی ہے، میرے بچوں کا پہ شفقت کرے گی، ماں کی طرح محبت کرے گی، سہیلی ہونے کی وجہ سے میری اولاد سے محبت کرے گی وہ۔ چنانچہ مولا علی نے سیدہ کی وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت حزام سے نکاح کر لیا۔ پہلی رات جب گھر میں آتی ہے اپنے شوہر کے، مولا علی کے، حضرت مولا علی عجلہ عروس میں پہنچتے ہیں، بیوی سے پہلی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو پہلی گفتگو جو مولا علی سے کرتی ہے، پہلی بات جو مولا علی سے کر رہی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، بس میری ایک خواہش ہے، ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ اب جب صبح ہوں گی، کچھ کام ہوگا تو آپ مجھے آواز دیں گے، تو یقیناً آپ مجھے میرا نام ہی لے کر آواز دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں، شوہر اپنی بیوی کا نام لے کر ہی آواز دیا کرتا ہے۔ تو کہا کہ بس میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مت بلائیے گا۔ کہا آپ کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ کیوں کرنا پکارو؟ کہا کہ آپ کے شہزادے حسن حسین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، کل آپ مجھے فاطمہ کہہ کر پکاریں گے، جب فاطمہ نام سنیں گے تو انہیں اپنی والدہ یاد آ جائیں گی اور وہ بے چین ہو جائیں گے، ان کے قلب کو تکلیف پہنچیں گی، میں نہیں چاہتی کہ ان کو تکلیف ہو، اس لیے آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارے۔ مولا علی نے کہا کہ اے فاطمہ پھر تم بتاؤ میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ آپ فرماتی مجھے ام بنین پکارے، بچوں کی ماں کہہ کر پکارے۔ ام بنین کے معنی ہوتے بچوں کی ماں، مجھے ماں کہہ کے پکارے کہ حسن و حسین بھی تو میرے ہی شہزادے، میرے ہی تو بچے، میں انہی کی ماں ہوں حقیقت میں، بلکہ میں ان کی ماں نہیں، میں ان کی کنیز ہوں اور ماں کی طرح ہوں۔ تو مولا علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو تمہاری خواہش ہے۔ اس دن سے مولا علی نے کبھی فاطمہ کہہ کر نہیں پکارا۔ تاریخ میں فاطمہ نام ہی زیادہ نہیں ملتا، بس سوانح نگار جب ذکر کرتے تو یہ بتا دیتے کہ نام فاطمہ تھا، مگر جہاں جہاں آپ کا ذکر آتا ہے تو ام بنین کے نام سے آتا ہے۔ مولا علی کے گھر میں رہی، کنیزوں کی طرح خدمت کرتی تھی، کبھی اس انداز میں نہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے سلوک کرتی ہے، کنیز کی طرح، غلاموں کی طرح ہی امام علی مقام امام حسن کا خیال رکھتی تھی۔ اور یہاں تک کہ جب پہلی اولاد تولود ہوئی، جب حاملہ ہوئی، پہلا بچہ تولود ہوا، ایک گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ جب عورت پہلے بچے کی ماں بنتی ہے، اس کے خوشی کا اور اس کی مسرت کا معاملہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ وہ ہر باپ جانتا ہے جب اس کے گھر میں پہلا بچہ تولود ہوتا ہے، وہ ہر ماں جانتی ہے جب اس کے گھر میں پہلا بچہ آتا ہے۔ ایک عجیب ہی خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک ماحول خوشی کا تھا جب بچہ تولود ہوا، مولا علی خوشی خوشی آئے، کہا کہ ام بنین کو کیا ہوا؟ دائی نے خوشخبری دی کہ علی مبارک ہو، ام بنین نے ایک بہادر بچے کو پیدا کیا ہے۔ بچے کے اعضاء، بچے کی جسمانی ساخت بتا رہی ہے کہ بچہ بڑا بہادر ہے۔ کہا میرے شہزادوں کو میرے پاس لاؤ، میرے حوالے کرو۔ دائی جاتی ہے، غسل کروایا بچے کو، غسل کروا کے کپڑے میں لپیٹ کر لاتی ہے، مولا علی کے آغوش میں رکھ دیا۔ آغوش علی میں جیسے ہی بچہ آیا، لیکن بچے نے نہ آواز نکالی، نہ کوئی کلام کیا، نہ ہاتھ پیر میں حرکت تھی، آنکھیں بند تھی۔ مولا علی نے دیکھا تو حیران ہو گئے، دائی سے پوچھا کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہا حضور بڑا عجیب و غریب بچہ ہے، جب سے پیدا ہوا آنکھیں بند ہے، آنکھیں کھولتا ہی نہیں۔
کوئی حرکت و سکنات ہے ہی نہیں. کہا کہیں نابینا تو نہیں ہے؟ کہا حضور میں نہیں بتا سکتی کہ بچہ نابینا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے. مولا علی نے بچے کو ہلایا ڈلایا، گالوں پہ رخسار پہ چپٹیاں لگائی جیسے بچے کو نرمی سے کہ بچہ آنکھ کھولے، لیکن بچے نے آنکھ نہیں کھولی. مولا علی نے کوشش کی کہ بچہ آنکھ کھولے. ایک حیرانی کا عالم تھا مولا علی کے، کئی بچے کی پلکیں تو چپک نہیں گئی ہے، یہ کیسا عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا. حسن جمال تھا لیکن آنکھیں بند تھی. تبھی حضرت سیدنا امام حسن دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابا جان ہمیں بھائی ہوا ہے. کہا ہاں حسن ایک بھائی تمہارا گھر میں تشریف لایا، ابا جان ہمیں ہمارا بھائی دیجئے، ہم اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے. مولا علی نے امام حسن کی گود میں دیا، اور پوری طرح نہیں دیا کیونکہ امام حسن تو خود چھوٹے تھے، 7 سال کا بچے ہیں خود ابھی. کہا بیٹا دیکھو سنبھالنا، بچے کو گرانا نہیں، یہ وزن دار بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زمین پر گرا دو. مولا علی سہارا سے پکڑے ہوئے رہے اور کچھ حصہ جو امام حسن کی گود میں تھا. امام حسن نے دیکھا تو تب بھی آنکھ بند تھی. پھر امام حسن نے ہلایا ڈلایا، کہا آپ ہمارے بھائی، ہمیں دیکھیے ہم تمہارے بھائی حسن ہیں، ہمیں دیکھیے. لیکن بچے نے آنکھ تب بھی نہیں کھولی. کچھ دیر گزری کہ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے. کہا کہ ابا جان ہمارا بھائی ہوا ہے. کہا ہاں بیٹا حسین تمہیں ایک بھائی ملا ہے، ایک بھائی میسر آیا اللہ کے شکر سے. کہا ہمارا بھائی ہمیں دیجیے، ہم اس کا دیدار کریں گے. پھر حضرت امام حسن کی گود سے لیا مولا علی نے، اور لینے کے بعد امام حسین کی آغوش میں رکھا. حسین پاک کی آغوش میں جیسی بچہ آیا، بچے نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگا اور چہرے حسین کو دیکھ رہا تھا. حسین پاک نے جب بچے کو مسکراتا ہوا دیکھا، پیار کیا، بوسے لیے اور اپنی انگلی بچے کے منہ میں دینا چاہتے تھے. بچے نے ہاتھ بڑھایا، انگلی کو پکڑ لیا اور اتنی سختی سے پڑا کہ جب حسین پاک چھڑوانا چاہتے تھے تو انگلی چھڑا نہیں پا رہے تھے. سب سے پہلے دنیا میں آنے والا ام بنین کا یہ بچہ جس کا دیدار کر رہا ہے آنے کے بعد، وہ حسین پاک ہے. گویا وہ بھی جانتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. دنیا میں آنا ہے تو سب سے پہلے کسے دیکھنا ہے؟ محبت اور الفت کس سے زیادہ ہے؟ باپ کو نہیں دیکھا، جبکہ باپ کا مقام تو بہت بلند و عرفہ اور اعلیٰ ہے. ماں کو نہیں دیکھا بچے نے، امام حسن امام مجتبیٰ کو نہیں دیکھا، دیکھا تو حسین کو دیکھا. گویا سب معلوم تھا کہ زندگی کا آخری لمحہ اور آگے کے معاملات کیا ہے. جب دیکھا مولا علی خوش ہوئے، کہا کہ حسین یہ تم سے محبت کرتا ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ زندگی میں بھی یہ تمہارے ساتھ ہوں گا اور موت کے وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ ساتھ تمہارا کبھی نہیں چھوڑیں گا. یہی وہ بچہ تھا جو آج عباس علمبردار بن کر امام کا لشکر کا علمبردار بن کے کھڑا ہوا ہے. کسی وقت امام حسین کو نہیں چھوڑا. اور تاریخ جب یہ جملہ لکھتی ہے تو بتاتی ہے کہ بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے. حضرت ام بنین کو اور بھی صاحبزادے ہوئے. عبداللہ نام کا ایک بیٹا ہوا، ایک عثمان نام کا بھی بیٹا ہوا، ایک جعفر نام کا بھی بیٹا ہوا. 4 کے قریب اولادیں ہوئی. مگر جتنی اولاد تھی، بڑے عباس تھے علمبردار، سب کو تلقین کی کہ بیٹا خبردار خبردار، تم علی کی اولاد ضرور ہو مگر حسن و حسین کے برابر اپنے کو کبھی نہ سمجھنا، اس لیے کہ تمہاری ماں ام بنین ہے، حسن و حسین کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، تم ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا. یہ تلقین بچپنے سے تربیت تھی، بچپنے سے سکھایا گیا تھا. تاریخ بتاتی ہے، حیران ہو جاتا ہوں میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ پوری زندگی حضرت عباس علمبردار نے امام حسین کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا. بھائی جان نہیں کہا کبھی. جب بھی کہا تو یا سیدی، یا میرے آقا، حضور میرے آقا، یہ الفاظ عباس کے. مگر تاریخ میں ایک جگہ بھائی کہا ہے، وہ منظر آئیں گا آگے. پوری زندگی عباس علمبردار نے کبھی بھائی نہیں کہا. ماں نے تربیت یہ تھی کہ حسین کے برابر اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو حسین پاک کا غلام سمجھنا. زندگی بھر غلامی سمجھتے رہے. جب امام نے کہا تم میرے لشکر کے سالار ہو، انکار نہیں فرمایا، قبول کر لیا امام کی اس حکم کو. علمبرداری کر رہے ہیں. اور جب حضرت عون محمد کی شہادت ہو چکی، حضرت عباس علمبردار ابھی کھڑے ہیں، امام سے اجازت چاہتے، تبھی کانوں میں حضرت عباس علمبردار کی ایک آواز آتی ہے. آواز ایک چھوٹی دھنی سی بچی کی آواز تھی، 6 سال کی بچی امام کی، حضرت سقینہ. صحیح پروناؤنس سقینہ ہے لیکن عام طور پہ سقینہ ہی بولتے ہیں سب. حالانکہ عربی مخرج کے اعتبار سے صحیح پروناؤنس ہوتا ہے سقینہ، لیکن سقینہ اتنا مشہور ہو گیا، عامزد ہو گیا زبان پہ کہ اب سقینہ بولو تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. لہٰذا میں بھی سقینہ ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ صحیح نام ہے سقینہ. جناب سیدہ سقینہ 6 سال کی بچی ہے. حضرت قاسم سے نسبت ہوئی تھی، حضرت قاسم کی شہادت ہو چکی. 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے.
نقاہت کے ساتھ آواز لگاتی ہے، چچا جان پانی، چچا جان پیاس، چچا جان پیاس، کچھ قطرے پانی کے میسر آ جائے۔ جب بھتیجی کی آواز حضرت عباس علمبردار رسولی تڑپ گئے، امام سے کہا کہ اے امام علی مقام، اے میرے آقا مجھے اجازت دیجیے، میں نہر فرات پر جانا چاہتا ہوں، جاؤں گا یا تو پانی لانے میں کامیاب ہوں گا یا پھر شہادت کا جام نوش کر لوں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے کہا عباس میرے بھائی تم میرے علمبردار ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر میرے فوج کی علمبرداری کون کرے گا؟ آپ نے اجازت دینے سے انکار کیا، لیکن حضرت عباس نے اصرار کیا، کہا اے میرے آقا، یا سیدی، اے حسین پاک، آپ دیکھتے نہیں کہ بھتیجی سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہے، خواتین اہل بیت پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، اب ان کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ان کا بلکنا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، للہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں و نہر فرات سے کم از کم ایک مشکیزہ پانی لے آؤں، یا تو میں پانی لانے میں کامیاب رہوں گا یا یہ کہ پھر میں شہادت کا جام نوش کر لوں گا۔ اصرار کیا، بہت جب ضد کی تو بادل ناخواستہ امام علی مقام نے حضرت عباس کو اجازت دی۔ سقائے اہل بیت نے مشکیزہ لیا، مشکوں کو اپنے بائیں کاندھے پہ رکھا اور دائیں کاندھے میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے اور اس عالم میں آہستگی کے ساتھ نہر فرات کی طرف بڑھے۔ عمرو بن حجاج نہر فرات پر پہرا بٹھائے ہوئے کم بخت یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب عباس علمبردار کو دیکھا، اپنے سپاہیوں کو آگاہ کیا، آگاہ ہو جاؤ، عباس نہر فرات کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، بہادری وراثت میں علی سے ملی ہے، تنہا آ رہا ہے، لیکن اس کو تنہا نہ سمجھنا، عباس اپنے آپ میں ایک لشکر جرار کا نام ہے، ایک لشکر آ رہا ہے تمہاری طرح، خبردار ہو جاؤ، بخدا اگر تم نے ایک قطرہ پانی بھی اس کو لے جانے میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لیا اور یہ کامیاب ہو گیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر یتیمی کے داغ سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو، عباس کو پانی لے جانے سے روکو۔ سارے سپاہی مستعد ہو گئے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ یہ اب جنگ پر آمادہ ہے، یہ آسانی سے پانی لے جانے نہیں دیں گے۔ جناب عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گھوڑے کو ایک مقام پہ روکا، پھر بڑا فصیح و بلیغ آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کی پروردگار کی، درود پڑھا اپنے نانا رسول اللہ پر، اس کے فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں عباس ہوں، علی کا شہزادہ، علی کا لخت جگر ہوں، حسین میرے آقا ہے، بس میں تم سے جنگ نہیں چاہتا، میں تم سے جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے ایک مشکیزہ پانی لے جانے دو، بخدا نہ میں تم میں سے کسی کا قتل کرنا چاہتا ہوں نہ کسی پہ ہتھیار اٹھانا چاہتا ہوں۔ تبھی ایک بدبخت شبس ابن ربعی نے آواز دی، کہا کہ عباس پانی لینے آئے ہو، خدا کی قسم اس کے جملے، اللہ کی لعنت اس کے جملوں پہ تاریخ میں لکھے ہیں، میں اس کے جملے دہرا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ بدبخت کہتا پوری روئے زمین اگر سمندر ہو جائے تو حسین کے خیمے میں ایک قطرہ بھی جانے نہیں دیں گے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ آپ نے کہا تف ہے تجھ پر بدبخت، تو جانتا نہیں کہ کن سے پانی روک رہا ہے، ساقی کوثر کے شہزادوں سے پانی روک رہا ہے، جن کے کوثر کے جام کا تو بھی محتاج ہے، اپنی آخرت کیوں تباہ کرتا ہے؟ جانور تک تو دریائے فرات سے پانی پی رہے ہیں، مگر کم بختو تم نے پانی روکا ہے تو کس سے روکا ہے؟ اہل بیت اطہار سے روکا ہے، نبی کے شہزادوں سے روکا ہے، اور پھر امید کرتے ہو کہ ان کے نانا سے تم بروز حشر جام کوثر کا جام حاصل کر پاؤ گے؟ اب بھی وقت ہے، اب بھی تم توبہ کر لو، باخدا اتنے لوگوں کو جو تم قتل کر چکے، امام شفیق و کریم ہیں، وہ اپنی کریمی کے طفیل تمہیں اب بھی درگزر کر دیں گے، اب بھی تمہیں معاف کر دیں گے، باخدا صرف ایک مشکیزہ لے جانے دو۔ انہوں نے کہا عباس لوٹ جاؤ ورنہ ہمیں مجبور نہ کرو۔ فرمایا کہ اب تم مجھے مجبور کرتے ہو، اب اگر تم نہیں مانتے تو آؤ، تم میں جو ہمت ہو تو عباس کو روک کے دکھائے۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگانے کے بعد گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ شمر الجوشن نے چلایا عباس کو چاروں طرف سے گھیرو، دیکھو خبردار خبردار۔ عباس نہر فرات تک نہ پہنچنے پائے، تمام یزیدیوں نے گھیرا بندی شروع کی۔ عباس علمبردار کے ہاتھوں میں دو تلواریں تھی، اسی کاندھے پہ سیدھے کاندھے پہ مشکیزہ بھی تھا، دونوں ہاتھوں سے تلوار ایسا چلانا شروع کیا۔ تلوار کیا تھی؟ بجلی کی مانند کودتی تھی۔ وقت کے ایک بہت بڑے عالم اہل سنت کے گزرے جن کا نام ہے حضرت امام ابو اسحاق اصفہانی، کربلا پہ 2 جلدوں میں عربی زبان میں کتاب لکھی، نام ہے نور العین فی مشہد الحسین۔ اس میں وہ روایت نقل کرتے کہ عباس نے لشکر کو چیرتے ہوئے جب نہر فرات کی طرف گھوڑا دوڑایا، دونوں ہاتھوں پہ تلوار کا ایسا حملہ تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عباس نے 250 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ عباس کا پہلا حملہ تھا
کہ جس حملے میں عباس نے وہ جوہر دکھائے کہ 250 یزیدوں کے سر کٹے ہوئے نظر آئے. اب حالت یہ ہو گئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یزیدیوں کٹ رہے تو بھگدڑ مچ گئی. ہر کوئی عباس سے بھاگ رہا ہے الٹا، بجائے اس کے کہ حضرت عباس کے قریب آ کے حملہ کرتا. شمر ذو الجوشن مردود جو خود دور سے صرف آوازیں لگاتا تھا، لڑنے کبھی ساتھ میں نہیں آیا. پوری کربلا دیکھیے شمر نے کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کیا، عامر ابن سعد نے کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کیا، یہ عامر ابن حجاج مردود کسی سے مقابلہ نہیں کرتا تھا. یہ صرف اسکاتے تھے، سردار فوج کے سردار تھے. یہ انہوں نے اسکانا شروع کیا، ارے بدبختو بھاگو نہیں، قریب جاؤ عباس کے اور اس کو قتل کر دو، عباس پر حملہ کرو. لیکن اب کسی کی جرأت نہیں ہو رہی ہے. ایک بھگدڑ مچ گئی، ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے بھیڑ اور بکریاں بھاگتے. عباس چیرتے ہوئے نہر فرات میں پہنچے اور اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں اتار دیا. پھر آپ گھوڑے سے نہر فرات کے دریا میں اترتے ہیں. مشکیزے کو پانی سے بھرا، مشکیزہ بھر چکے، کاندھے پہ مشکیزے کو رکھا اور پھر اپنے لب کو لیا، پانی میں ڈبویا، چلو میں پانی لیا، لبوں تک لایا. پینا چاہتے تھے کہ حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. سننا آسان ہے بھائی، بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنتے ہیں. میں سناتا ہوں تو منظر سامنے آتے ہیں، منظر نگاہوں کے سامنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو. بیان کرنا نہیں ہوتا مجھ سے یہ چیزیں. جیسی سکینہ کی پیاس یاد آئی، عباس علمبردار نے وہ چلو میں لیا پانی دوبارہ دریائے فرات میں لوٹا دیا. خود پانی نہیں پیا. غیرت نے گوارا نہ کیا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا عباس سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے، تیرے آقا حسین پیاسے، تجھے روا نہیں کہ تو پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتار سکے. کیا وفاداری تھی جناب. ایسی وفاداری کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی جناب. 3 دن کے خود پیاسے اور بھوکے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر چند گھٹ پانی پی لوں تو بدن میں جسم میں ایک توانائی آئیں گی جو لڑنے کے ہی آخر کام آئیں گی. آپ اور ہم ہوتے تو تعویلات نکالتے، تعویل کرتے، بھائی پی لیا تو کیا ہوا، لڑنا ہی مقصد تھا، لڑنے کے لیے طاقت چاہیے تھی. دنیا بھر کی ہمارے پاس تعویلات ہوتی ہے. ہم تو تعویلوں سے حرام اشیاء کو بھی حلال بنا لیتے ہیں اپنے لیے. یہ تو حلال تھا عباس کے لیے. بتاؤ اگر حضرت عباس پانی پی لیتے تو کوئی گناہ تھا، کوئی جرم تھا؟ قیامت پہ پوچھ ہوتی کہ حسین پاک نے نہیں پیا، عباس تم نے کیوں پیا؟ خالق کائنات بھی جانتا تھا، رسول اللہ بھی اس عذر کو قبول کر لیتے تھے کہ عباس تم نے اس نیت سے پیا تاکہ پانی پینے سے توانائی آ جائے، اور جب توانائی آئے تو دشمنوں کو خوب کاٹ سکو اور خوب قتل کر سکو. مگر عباس نے ان تعویلوں کا سہارا نہیں لیا. آقا پیاسے اور غلام پانی پیے، چھوڑ دیا. اور پھر گھوڑے سے کہا کہ اے گھوڑے تو پی لے. کیا ہوا کہ تیرا آقا عباس نہیں پانی پیتا، تو تو پی لے، تو تو ایک جانور ہے. گھوڑا بھی جانور تھا مگر اہل بیت کا وفادار تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا. گھوڑے نے سر ہلا کے انکار کیا. عباس نے زور دے کے کہا اے گھوڑے تو تو پی لے میرے. اس نے پھر سر ہلایا کہ میں نہیں پیوں گا. گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا عباس میں جانور ضرور لیکن یزیدی نہیں ہوں کہ خود پانی پیتے ہیں کم بخت اور اہل بیت سے پانی روک رکھا ہے. زبان حال سے گھوڑا بھی کہہ رہا تھا کہ میں اہل بیت کا وفادار ہوں، میں جانور ضرور ہوں لیکن اتنا درندہ نہیں ہوں یزیدیوں کی طرح کہ جو اہل بیت کی پیاس کو نہ سمجھ سکے. عباس علمبردار نے دیکھا کہ گھوڑا پانی نہیں پی رہا ہے، زیادہ تاخیر کرنا اپنے مناسب نہیں سمجھا. سپاہی دھیرے دھیرے دریائے فرات کے قریب بڑھ رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اگر انہوں نے دریا میں ہی آ کے گھیر لیا تو دریا سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، پانی اہل بیت کے خیموں تک نہیں پہنچے گا. عباس علمبردار پھر دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد مشکیزے کو پھر آپ نے اپنے بائیں کاندھے پر لیا، اور بائیں کاندھے پہ لینے کے بعد دائیں کاندھے میں تلوار تھی آپ کی، اور اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی. پھر تیزی سے نکلے اور نکلنے کے بعد جیسے ہی یزیدی فوج کی طرف بڑھے، اب خوف و ہراس تو تھا، یہ یزیدی بزدلوں کی طرح بھاگ رہے تھے. کوئی اب عباس کے مقابلے میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اور شاعر نے اس کی منظر کشی کی کہ ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہارے ہیں نہ ہاریں گے کبھی تشنہ لبی سے، ہم وہ ہے جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے. ہم وہ ہے جو پیاسے پلٹ آتے ہیں ندی سے، محتاج قلم ہے نہ وہ محتاج سیاہی، لکھتے ہیں جو تیرا درد آنکھوں کی نمی سے، کھلتے نہیں دنیا پہ شجاعت کے معنی، کھلتے نہیں دنیا پہ شجاعت کے معنی، منسوب نہ ہوتی جو عباس ابن علی سے.
شجاعت کے معنی عباس نے کھول کر دکھایا کہ شجاعت کہتے کس کو ہے، بہادری کس کا نام ہے۔ اگر عباس نہ ہوتے تو شجاعت کے معنی لوگوں پہ ظاہر نہ ہوتے۔ جب یہ بھگدڑ مچی تو عمرو بن سعد چلایا، بدبختو تم بجائے اس کے کہ عباس کو روکو بھاگ رہے ہو، اگر دیکھتے نہیں عباس نے پانی مشکیزے میں بھر لیا ہے، مشکیزہ عباس کے کاندھے پر ہے، یہ مشکیزہ خیمہ حسین کی طرف پہنچ گیا تو تمہاری خیر نہیں، تم مارے جاؤ گے، عورتیں تمہاری بیوہ ہوں گی۔ یہی بات عمرو بن حجاج نے چیخ کر کہی۔ اب جب جوش دلایا تو سپاہیوں نے پھر عباس کو گھیرنا شروع کیا۔ اب ہمت جٹائی انہوں نے اور انہوں نے سوچا کہ اس بار تو ہم عباس کو روک لیں گے، اور اس کے بعد پھر تلواریں انہوں نے حضرت عباس پہ مارنی شروع کی، نیزے گھمانے شروع کر دیے۔ لیکن عالم یہ تھا کہ جناب عباس اس بار پھر بہادری سے لڑ رہے تھے، اور حضرت ابو اسحاق اصفہانی کہتے کہ اس بار عباس کے حملے میں اور شدت بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ اب تو پانی پاس تھا، کوشش تھی کہ کسی طرح پانی خیمہ حسین تک پہنچ جائے، تو اب جنگ میں شدت بڑھ گئی، اور جس شدت کے ساتھ آپ نے حملہ شروع کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ دوسرا حملہ اتنا شدید تھا۔ پہلے حملے میں تو 250 کو مارا تھا۔ حضرت ابو اسحاق اصفہانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جس کا نام میں نے بتایا نور العین فی مشہد الحسین، دوسرے حملے میں حضرت عباس علمبردار نے 520 یزیدوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ طلحہ عباس علمبردار نے 770 یزیدوں کو فی النار کیا ہے۔ یہ عباس کی شجاعت تھی۔ شجاعت کیا تھی؟ ابھی تو ایک جنگ کا نقشہ تھا عباس کا، یہ نقشہ اور تھا۔ اگر میں صفین کا منظر دکھاؤں تو عباس کے لڑنے کا ایک انداز اور تھا۔ صفین اور تھی، کربلا اور ہے۔ کربلا میں تو یہ کیفیت تھی کہ پانی پہنچانا ہے تو عباس میں حرکت و سکنات تھی، گھوڑے پہ سوار تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ عباس علمبردار جو سب سے پہلی جنگ جس میں شریک ہوئی وہ جنگ صفین تھی، جو امیر معاویہ کے خلاف مولا علی نے لڑی۔ جب فوج میں حضرت عباس آئے، مولا علی اپنے ساتھ عباس کو لے گئے۔ پہلی جنگ تھی جو اپنے بابا علی کے ساتھ یہ جنگ میں شریک ہوئے، سب سے پہلی جنگ عباس کی صفین ہے۔ مولا علی نے 500 سپاہیوں کا سالار بنایا عباس علمبردار کو، 500 سپاہیوں کا سالار بنا کے ایک علم دیا، عباس تم یہ 500 تمہارے جو ساتھی ہیں، انہی کے ساتھ کے نوجوان تھے جو ان کے ہم عمر تھے، یہ تمہارے ہم عمر تمہارے ساتھی ہیں، ان 500 سپاہیوں کا میں تمہیں سالار منتخب کرتا ہوں، تم ان کے علمبردار ہو۔ جنگ شروع ہوئی صفین کی، روزانہ والد کے پاس آتے مولا علی کے پاس، ابا حضور ہمیں کم موقع ملے گا کہ ہم میدان میں جائیں اور بہادری کے جوہر دکھائیں۔ مولا علی کا ایک ہی جواب ہوتا، بیٹا ابھی تو بہت بہادر موجود ہے، تمہاری حاجت نہیں ہے، بڑے بڑے بہادر اور قوی موجود ہیں، تمہاری حاجت نہیں ہے۔ روز آتے، 1 دن 2 دن 3 دن، جنگ صفین کا تیسرا دن تھا، مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا حضور آپ ہمیں اجازت دیجئے، آپ دیکھیے تو کہ تو آپ کا بیٹا عباس کیا جوہر دکھاتا ہے۔ کہا عباس میں جانتا ہوں کہ تم بہادر ہو، ابا حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نگاہوں کے سامنے جنگ کرے، اگر جنگ میں ہمارے کوئی کوتاہی ہو تو تاکہ آپ اس کی اچھی بھرپور اصلاح کر سکے۔ جب اصرار کیا تو آپ نے بھیجا کہ اچھا جاؤ اپنے 500 جو تمہارے ساتھی ہیں جن کے ہم نے سالار بنایا ان کو لے جاؤ اور حملہ کرو۔ یہ چنانچہ فوج میں آتے اپنے 500 ساتھیوں کو لیا، قیادت کرتے ہوئے حملہ کرنے پہنچے، ساتھیوں سے کہا تم بکھر جاؤ، جو تمہارے سامنے آئے ان کو قتل کرو، اور بیچ میں گھوڑے سے اتر پڑے عباس۔ پہلی جنگ ہے اور بہادری کا یہ عالم ہے۔ گھوڑے پہ حملہ کرنا اور ہے، پیدل لڑنا اور ہے۔ گھوڑے پہ جب آدمی سپاہی لڑتا ہے تو طاقت و قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گھوڑ سوار جب حملہ کرتا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف تلوار کا وار آتا ہے، وار میں سختی ہوتی ہے، اور نیچے جو سپاہی ہوتا ہے اوپر سے وار ہو تو اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، نیچے سے اوپر وار کرو تو وار میں کمزوری ہوتی ہے، اس لیے اگر سپاہی گھوڑے سے گر جائے تو آدھی جنگ تو ویسی ہار جاتا ہے وہ۔ لیکن عباس کی بہادری کا عالم کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ عباس گھوڑے سے نیچے اتر پڑے۔ مولا علی نے دیکھا اور کہا کہ عباس کیا حرکت کر رہا ہے، کیوں گھوڑے سے اتر گیا؟ لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ آواز نہیں جا سکتی تھی، مگر بیٹے پہ اعتماد بھی تھا۔ آپ نے کہا دیکھے آج عباس کیسی جنگ کرتا ہے، گھوڑے سے اتر کیوں گیا عباس؟ لیکن حضرت عباس گھوڑے سے اتر کے یہی دکھانا چاہتے تھے کہ ابا حضور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کا خون میری رگوں میں ہے، بہادری میں بھی کسی طرح کم نہیں، آپ ہی سے ہم نے ہنر سیکھا ہے۔ استاد تو مولا علی ہی تھے، تلوار بازی تو انہی سے سیکھی تھی۔
اب اتر گئے پیدل. اب پیدل ہونے کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک پیر ایسا جیسے پہلوان کشتی کے وقت رکھتے, اس طرح دونوں پیروں کو رکھ کے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد آواز لگاتے ہیں اے معاویہ جس کو بھیجنا ہے بھیج دو, جو پہلوان ہو اسے بھیجو, جو مضبوط ہو اسے بھیجے. اب لوگ آتے ہیں لڑنے کے لیے. تاریخ بتاتی ہے کہ عباس کے قدم ہلتے نہیں تھے, صرف ہاتھ ہلتا تھا اور سر کٹتے تھے, قدم نہیں ہلتے تھے عباس کے. ہائٹ اور قد بھی بہت زیادہ تھا, گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو گھوڑے کو جب رکاب سے پیر نکالے تو زمین پہ پیر آتے تھے. یہ عباس علمبردار کی جسامت تھی, یہ قوت و طاقت تھی. تو جنگ کا ایک الگ انداز تھا. جب بہت دیر جنگ کرتے رہے تو علی نے کہا عباس آج کے لیے کافی ہے, اب لوٹ آؤ. پیغام پہنچا تو کہا ابا حضور اگر آپ خدا کی قسم آج لوٹاتے نہیں تو صفین آج ہی ختم ہو جاتی, صفین کو آج ہی ہم ختم کر دیتے. یہ عباس علمبردار کی جواں مردی کا علم تھا. مگر آج کربلا میں کوشش کیا ہے عباس کی, اب وہ جنگ کا مظاہرہ نہیں ہے کہ پیر سختی سے جمع کر کے لڑے. آج تو کوشش اس بات کہ کسی طرح یہ پانی جو ہے, یہ مشکیزہ جو ہے خیمہ حسین تک پہنچ جائے. چنانچہ عباس نے بڑے سخت حملے شروع کیے اور پوری کوشش لگا دی کہ کسی طرح گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیمہ حسین تک میں پہنچ سکوں. لیکن یہ ہے کہ ساتھ سپاہیوں نے روکنا شروع کیا. اور جب دوسرا حملہ کیا, اب امام ابو اسحاق اصفہانی کے بقول کتاب نور العین فی مشہد الحسین اس میں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے حملے میں 520 لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا, گویا 770 لوگوں کو مار چکے. تبھی ایک بدبخت جس کا نام ہے ابن صدیق, اس نے دیکھا عمرو ابن سعد سے, کہتا ہے کہ ان نامردوں کو بھیج دیا تو نے عباس کے مقابلے میں, ارے یہ عباس علمبردار علی کا بیٹا ہے, مجھے بھیجو میں جاتا ہوں. کہا پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے, جا. یہ بڑا جوش میں آیا اور اس نے اپنا قمیض پھاڑ دیا, غصے میں اس نے اپنی قمیض پھاڑی اور اس کے بعد نیزہ لیتے ہوئے حضرت عباس کے قریب آتا ہے. بس قریب تک کہ حضرت عباس پر حملہ کرے. عباس نے فوراً تلوار کا ایسا وار کیا, ذرہ پہنے ہوئے تھا, لوہے کا لباس. عباس کی تلوار کی کاٹ کے آتی, ذرہ کو کاٹتے ہوئے سینے کو کاٹتے ہوئے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ابن صدیق کا لاشا گرا, فوج میں بھگدڑ مچی. تبھی شمر نے کہا مردودو سامنے سے کیوں جاتے ہو, ارے یہ عباس نہیں تم علی کا پرتو دیکھ رہے ہو, جو سامنے سے جائیں گا مارا جائیں گا, پیچھے سے حملہ کرو. تبھی ایک زرارہ نامی بدبخت آیا اور پیچھے سے اس نے عباس کے سیدھے ہاتھ پر حملہ کیا. بازو جسم سے جدا ہوا, ہاتھ سے تلوار چھوٹی. اسی بازو سے جب تلوار گری مشکیزہ دوسری طرف تھا. چنانچہ حضرت عباس علمبردار نے لپک کر زمین پہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ بازو کٹ چکا ہے, جسم سے جدا ہو چکا ہے, کیا گر درد اور تکلیف کا عالم ہوں گا. اس تکلیف کی طرف توجہ نہیں دی, مشکیزے کو سنبھالا, زمین کی گری ہوئی تلوار کو اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ گھوڑے سے نیچے اتر چکے تھے. اور پھر مقابلہ ایک ہاتھ سے, اسی ہاتھ میں تلوار ہے اسی ہاتھ میں مشکیزہ ہے. اب جس ایک ہاتھ میں پہلے تلوار تو سیدھے ہاتھ میں تھی, دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ مشکیزہ بھی اسی ہاتھ میں ہے, تلوار بھی اسی ہاتھ میں. اور پھر آپ نے حملہ شروع کیا. دوسرا ایک بدبخت نوافل ابن ارزق نامی خبیث آیا, اس نے پھر پیچھے سے دوسرے ہاتھ پر حملہ کیا, دوسرا ہاتھ بھی بدن سے جدا ہوا. مشکیزہ زمین پر گرا, ہاتھ تلوار سمیت زمین پر آتا ہے, مشکیزہ بھی زمین پر آتا ہے. عباس نے چاہا کہ اس مشکیزے کو اٹھاؤ, جھکے عباس اور اپنے دانتوں سے اس مشکیزے کو اٹھایا. اب دوڑ کے بھاگنا چاہتے, لڑنے کی اب تو کوئی سکت نہیں ہے, ہاتھ ہی نہیں ہے کہ جس سے جنگ کر سکے. اب عباس کی صرف ایک ہی کوشش ہے کہ یہ دانتوں میں دبا ہوا مشکیزہ کسی طرح میں امام علی مقام کے خیمے تک پہنچا دوں. تبھی عمرو ابن حجاج بدبخت نے آواز لگائی, ارے دیکھ نہیں رہے کہ عباس بھاگ رہا ہے, پیچھے سے لوگوں کو حملہ کرو, سامنے سے حملہ کرو, اب تیر چلاؤ, عباس کو آگے نہ بڑھنے دو. چاروں طرف سے تیر چلنے لگے. کچھ تیر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں داخل ہوئے, کچھ مشکیزے میں داخل ہوئے, اور یہاں تک کہ جب مشکیزے میں تیر داخل ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہوا. جو پانی بہتا تھا عباس علمبردار کی امیدیں کم ہوتی جاتی تھی, افسوس اور ملال کی کیفیت میں اضافہ ہوتا تھا. تبھی ایک شکیب بدبخت نے عباس کے سینے میں ایک ایسا نیزہ داخل کیا کہ سینے میں داخل ہوا, آپ گر پڑے. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب آپ زمین کربلا پر آتے ہیں تو آپ نے آواز لگائی, یا اخہو ادرکنی, اے میرے بھائی میری خبر گیری کیجیے. تاریخ کہتی ہے کہ پہلا موقع تھا کہ حسین پاک کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا, ورنہ کبھی بھائی نہیں کہا, صرف آقا کہتے تھے, سیدی کہتے تھے.
امام نے جب بھائی کی آواز سنی حضرت عباس علمبردار کی، دوڑتے ہوئے گئے، قریب پہنچے، عباس کے سر کو اپنے زانیہ مقدس پر رکھا، اپنے امامے کے شملے سے چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ عباس نے آنکھوں کو بند کر لیا، کہا بھائی آنکھیں کھولو، میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ حضرت امام کی کیفیت ایک دیگر کو کیفیت تھی، اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ایک کیفیت غم اور تکلیف کا ایک پہاڑ اور بوجھ سینے پہ تھا امام کے۔ بھائی میری طرف دیکھو۔ آپ نے ارشاد عرض کیا کہ اے میرے آقا میں کیسے دیکھوں، مجھے شرم آتی ہے، سکینہ میرے انتظار میں ہوں گی۔ میری صرف ایک وصیت ہے کہ میرے لاشے کو آپ اپنے خیمے کی طرف نہ لے جائیے گا۔ لاشے کو دیکھیں گی سکینہ، بھتیجی سکینہ کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، خواتین مایوس ہو جائیں گی، آپ میرے جسم کو یہیں چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ امام نے کہا کہ جاؤ رسول اللہ آب کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے۔ ادھر روح کف انصری سے پرواز کرے گی عباس کی۔ امام نے بے چین ہو کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، انکسر ظہری الان، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پوری تاریخ میں امام نے کسی کی شہادت پر یہ جملہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹی، صرف واحد عباس علمبردار سے جب کہا آپ نے میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیا مطلب تھا؟ امام نے درس دیا کربلا کی زمین سے کہ جب بھائی جدا ہو جاتا ہے تو دوسرے بھائی کی کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ بھائی مضبوطی ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ بھائی جب بھائی سے جڑا ہوتا ہے تو کنبے جڑے ہوتے ہیں، خاندان جڑے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے تو ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے، اور جب کمر اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کنبے بکھر جایا کرتے ہیں۔ امام نے بتایا کہ بھائی کا مقام کیا ہوتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ہمارے الفاظوں کی مجبوری ہے، یہ ہمارے رشتوں کی مجبوری ہے کہ ہم رشتے کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ سوتیلا بھائی ہے، لیکن عباس علمبردار کو سوتیلا کہنا میں کہتا ہوں یہ بھائی کے رشتے کی توہین ہے۔ سگا بھائی بھی کیا وفاداری کری جو حضرت عباس نے کہی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس لیے یہ شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے۔ لکھنی چاہی مورخ نے جو وفا کی کتاب، لکھنی چاہی مورخ نے جو وفا کی کتاب، بس عباس لکھا اور قلم توڑ دیا، بس عباس لکھا اور قلم توڑ دیا۔ امام علی مقام کس درد و کرب سے گزر رہے تھے اس وقت، سب سے بڑا سہارا علمبردار جاتا رہا۔ فوج کا علمبردار ہی اب شہید ہو گیا تو فوج کا کیا حال ہو۔ اب فوج میں افراد ہی کتنے رہ گئے تھے، سارے جانثار تو یک کے بعد دیگر شہادت پا چکے۔ ابھی خیمے میں آ کے ابھی سکون کا تھوڑا سا سانس بھی امام نے نہیں لیا تھا کہ جوان سالہ بیٹا نگاہوں کے سامنے جنگ کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ نام تھا علی اکبر۔ ایک بیٹا حضرت امام زین العابدین تھے جن کا نام تھا علی اوسط، ایک بیٹے تھے علی اکبر، ایک تھے علی اصغر، اور امام کی 3 بیویاں کربلا میں تھیں۔ ایک تھی شہر بانو جس سے امام زین العابدین تولد ہوئے تھے، ایک تھی حضرت سیدہ رباب، ان سے حضرت علی اصغر تولد ہوئے تھے، علی اصغر پیدا ہوئے تھے، اور ایک زوجہ تھی جن کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے کربلا میں تھی، بعض کہتے کہ اس وقت کربلا سے پہلے وصال فرما چکی تھی، لیکن نام تھا لیلہ بنت مرہ۔ اور لیلہ بنت مرہ کون تھی؟ ابو سفیان کی نواسی۔ ان کی والدہ تھی حضرت میمونہ بنت ابو سفیان، امیر معاویہ کی بھانجی، اور امیر معاویہ کی بھانجی کے صاحبزادے تھے علی اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت امیر معاویہ کے بارے میں زبان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کیونکہ رشتے اتنے نازک ہیں اہل بیت سے کہ ہماری اوقات نہیں، وہ اہل بیت ہے وہ جانے، ان کے اپنے آپسی معاملات ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کریں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم امیر معاویہ اور علی کے مقابلے میں بات بانگے دوہل کہتا ہوں، لوگ آج کل اس کو کہنے میں بھی ہچکچا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہچکچا رہے ہیں، کیوں ہچکچائیں جب اس پر اجماع ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اجماع کو چھوڑیے، اس زمانے میں تو ہمارے لیے اعلیٰ حضرت ہی ہمارے لیے مشعل لے رہا ہے۔ جب ہمارے امام نے کہہ دیا کہ علی حق پر تھے، حق علی کے ساتھ تھا، امام حضرت امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے، تو اس کو تو ماننا ہے ہمیں، ہم خطا اجتہادی کے قائل ہیں، لیکن بے ادبی کے قائل نہیں۔ خطا کے قائل ہونا اور ہے، کسی کی توہین اور کسی کی بے ادبی کرنا
ہو سکتا ہے کبھی ابا سے غلطی ہو جائے، ہم کہتے ہیں ابا نے غلطی کیا اور ابا نے یہ کام نہیں کرنا، مگر ابا کی اس غلطی کی بنیاد پر یہ تو لازم نہیں آتا کہ بیٹا ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دے۔ بدبخت لوگ کہ جو آج ان رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ علی اکبر کا تو ذکر کرتا ہے رافضی، علی اکبر کی ماں کا ذکر نہیں کرتا، علی اکبر کے نانا کا ذکر نہیں کرتا۔ ارے جس طرح حسین کے نانا رسول اللہ ہے، علی اکبر کے نانا ابو سفیان ہے۔ جب ناناؤں کا احترام ہے تو یہاں بھی تو کرو احترام، پھر یہاں کیا زبانیں تمہاری لقوے مار جاتی ہے۔ ابو سفیان نانا ہے علی اکبر کے، اور دیکھیے ابو سفیان کے گھر سے ننیال ہے، ننیال گھر ہے، لیکن شبہات کہاں کس کی لائی ہے؟ رسول اللہ کے مشابہ تھے، ہم شبیہ پیغمبر تھے علی اکبر، اور ان کا خطاب ہی تھا، ان کو جوانی اور زندگی میں ہی کہا جاتا تھا ہم شبیہ پیغمبر، رسول اللہ کی بالکل شباہت رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی اکبر سامنے کھڑے ہوئے، ابا حضور اب مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا شہزادے کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جوان سالہ بیٹے کو کیسے تڑپتا اور خون میں ڈوبا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ میں تم پر فدا ہو جاؤں اس سے پہلے کہ میں تمہارے لاشوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے آؤں۔ کہ ابا حضور اس سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں آپ کی جسم پر ایک خراش بھی دیکھوں۔ ایک جوان بیٹے کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے والد کو مارا جائے اور قتل کیا جائے؟ ابا حضور مجھے اجازت دے۔ بہت خوشامد کی، لیکن امام کسی طرح بھیجنے پہ راضی نہیں تھے، تو امام نے ٹالنے کے لیے ایک ہیلا تلاش کیا اور کہا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ تم پر حق تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، اس لیے کہ سیدہ زینب نے ان کی پرورش کی تھی، پالا تھا، کھلایا پلایا تھا، زیادہ تر پھوپھی کی پرورش میں رہے تھے۔ یہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے، تمہاری ماں ہے وہ، جاؤ تم میری اولاد کے ساتھ ساتھ سیدہ زینب کی بھی اولاد ہو، ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو پھر میں اجازت دوں گا، ورنہ ان کی اجازت کے بغیر میری اجازت کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت علی اکبر سیدہ زینب کی خدمت پہ پہنچے، ابھی اپنے شہزادوں کے غم سے ہی نڈھال تھی حضرت سیدہ زینب، قدموں میں بیٹھ گئے۔ پوری زندگی کا عالم یہ تھا کہ سیدہ زینب اپنی پھوپھی سے جب بھی کوئی خواہش کرتے تھے حضرت علی اکبر، کوئی ایسی خواہش تھی نہیں کہ پھوپھی نے وہ خواہش کو بھتیجے کی پورا نہ کیا ہو۔ آج جب بھتیجا قدموں میں آیا، وہی انداز تھا جو مانگنے کا انداز ہوتا تھا، جب کوئی ضرورت ہوتی تو ایک مخصوص انداز میں آ کے قدموں کو پکڑ لیتے تھے، محبت اور شفقت سے پیر دباتے تھے۔ پھوپھی سمجھ لیتی تھی کہ کچھ مانگنا چاہتے، پوچھتی علی اکبر کیا چاہتے ہو؟ پھوپھی جان فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ اچھا وہ چیز چاہیے، جاؤ لے لو، رقم دے دیتی، وہ چیز مہیا ہوتی تو دے دیتی، وہی انداز میں آئی۔ حضرت زینب نے کہا بیٹا علی اکبر، اس کربلا میں ایسی کیا تمہیں ضرورت پڑ گئی کہ آج ضرورت مندوں کی طرح آ کے بیٹھ گئے ہو؟ پھوپھی جان آج کی وہ ضرورت ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں پڑی، آج وہ خواہش لے کر آیا ہوں کہ ایسی خواہش اس سے پہلے کبھی ظاہر نہیں کی۔ آج میں وہ چاہتا ہوں کہ آج تک آپ نے جو چیز مجھے عطا نہیں کی اس سے بڑھ کر آج چیز مانگتا ہوں۔ بیٹا مانگو، اگر میرے بس میں ہے تو میں ضرور وہ مہیا کروں گی۔ آج تک تو میں کوئی مایوس کیا ہے کہ جو آج مایوس کروں؟ پھوپھی جان مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت چاہیے۔ بس سیدہ زینب نے سنا، رونے لگی، کہا علی اکبر تم نہ جاؤ، جو بھی گیا کربلا کے میدان میں واپس نہیں آیا، اب تم میرے بھائی حسین کا سہارا ہو، تم میری بھی اولاد ہو، میری اولاد تو امام حسین پر ہم قربان کر چکے، اب تم نہ جاؤ، کم سے کم ہمیں یہ تو تسلی رہیں گی جس کو میں نے پالا پوسا تھا آج وہ بیٹا تو کم سے کم حیات ہے۔ کہا پھوپھی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے ایک جواں سالہ بیٹے کے سامنے اس کے والد کو قتل کیا جائے؟ باخدا یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک یہ بدبخت میرے والد کا خون نہ بہا دے۔ میں وہ روز بد دیکھنا نہیں چاہتا کہ میں اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے والد کی شہادت کا منظر دیکھوں، اجازت دیجیے۔ بہت اصرار کیا، پیروں کو پکڑ لیا، پھوپھی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی، ہاتھ پکڑ کے لایا خیمے حسین میں، اپنے بھائی کے خیمے میں حاضر ہوتی ہے، بھائی جان میں نے اجازت دے دی، اب آپ بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بہن زینب میں نے تو اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ اجازت نہ دے، کم از کم اس بہانے تو علی اکبر بچ جائے، مگر تم نے بھی اجازت دیا۔ کہا کہ آج تو دین کے خاطر اور آپ پر قربان کرنے کے لیے اگر اللہ تعالی ہمیں ہزاروں اولاد دیتا ہم سب کے سب آپ پر قربان کر دیتے۔ للہ یہ میری اولاد ہی ہے، آپ اسے بھی اجازت دیتی ہے، اسی طرح جس طرح انہوں نے محمد کو اجازت دی علی اکبر کو بھی اجازت دے دیجیے۔ امام نہ چاہتے ہوئے اجازت دی۔ شفیق بیٹے کو اس عالم میں تیار کیا امام نے، گھوڑے پہ جب سوار کر رہے تو آپ اپنے زانو کو بچھا کر خود بیٹھ جاتے ہو،
علی اکبر کا پیر امام علی مقام کے زانوں پر تھا، رکاب میں نہیں تھا۔ امام علی مقام کے جو ہے گھٹنے مبارک پر پیر رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو علی اکبر کو تلوار حمایل کی، سر پہ امامہ باندھا، نیزہ ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹا جاؤ۔ سلام آخری رخصت کر کے حضرت جناب علی اکبر آتے ہیں۔ جب فوج یزید کی طرف آئے، یزیدیوں کا بیان ہے اور یزیدیوں سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہے، راوی اس کے سب یزیدی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر میدان میں آئے تو جیسے ہی چہرے زیبر پر نگاہ پڑی، مشہور تھا کہ ان کا چہرہ رسول اللہ کے مشابہ ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو گویا ایسا محسوس ہوا کہ گویا رسول اللہ کا چہرہ سامنے، حضور چلے آ رہے ہیں، پورے یزیدیوں کی چیخیں نکل گئی اور یزیدی رونے لگے، وہ خود رو رہے تھے کم وقت۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ بدبختو روتے کیوں ہو، اس کے چہرے پر نہ جاؤ، یہ آج حسین کا بیٹا ہمارا دشمن بن کے آیا ہے۔ حضرت علی اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد ایک رجس پڑھا، رجس کہتے جو جنگ کے اندر جو اشعار پڑھے جاتے ہیں، جس میں اپنی بہادری اور اپنا تعارف کروایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی، کہا لوگوں جان لو ہم کون ہیں، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میرا نام علی ہے، میرے بابا کا نام حسین ہے اور میرے دادا کا نام علی ہے۔ نحنو اہل البیت اولا بالنبی، ہم وہ ہیں خدا کی قسم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، ہم سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، نبی سے سب سے زیادہ ہم لوگ قریب ہیں۔ جب یہ شعر پڑھا تو چیخیں نکل گئی۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ اے شمر دیکھ نہیں رہے کہ فوج رو رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ اپنے خطبے سے ہمیں زیر کر دے اور ہمارے دل پسیچے اس پر حملہ کر دو۔ آپ نے کہا کہ ہاں میں بھی حملے کے لیے آیا ہوں۔ اے عمرو بن سعد تو بدبخت ہے، تجھ پہ بدبختی جو ہے طاری ہو گئی ہے، اب جو تجھ میں سب سے بڑا بہادر ہے اس کو بھیج، حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ لیکن علی اکبر کے سامنے آنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے دوبارہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تب بھی ہمت نہیں ہوئی۔ 3 بار کہا، 4 بار کہا، جب بہت بار کہہ چکے کوئی مقابلے کی آنے کی جرات ہی نہیں کر رہا تھا۔ 2 سبب تھے، ایک تو چہرے زیبا کی تابنا کی ہمت نہیں کر دلوا رہی تھی یزیدیوں کو، اور دوسرا جانتے تھے کہ حسین پاک کا شہزادہ علی کا خون ہے، ابھی عباس علمبردار کی بہادری دیکھ چکے تھے، حضرت قاسم جو امام حسن کی اولاد ہے ان کی بہادری کا منظر دیکھ چکے تھے، وہ جان گئے کہ علی اکبر سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوگا، جو جائیں گا پہلے جو جائیں گا وہ یقیناً مارا جائیں گا۔ اب ہر کوئی اپنی جان کی فکر کر رہا ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ علی اکبر نے جب دیکھا کوئی نہیں آ رہا ہے، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوج میں تنہا خود داخل ہو گئے، اور اکیلے تنہا فوج میں جانے کے بعد حملہ شروع کیا۔ ایک سرے سے فوج کو کاٹتے ہوئے دوسرے سرے تک پہنچے، دوسرے سرے سے فوج کو چیرتے ہوئے واپس باہر آئے۔ پیاس کا غلبہ ہوا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک جملہ کہا، یا ابتا علتش، یا ابتا علتش، اے ابا جان پیاس پیاس، ابا حضور بچن قطرے مل جائے تو اس پوری فوج کے لیے میں تنہا کافی ہوں۔ امام علی مقام نے کہا بیٹا یقیناً اگر پانی کے چند قطرے بھی ہوتے میں اس کو چھپا کر نہیں رکھتا، بلکہ یقیناً تو میں دیتا۔ اچھا آؤ میری زبان کو تم چوس لو تاکہ کچھ تسلی ہو جائے، اس لیے کہ جب ہم پیاسے ہوتے والدہ محترمہ تمہاری دادی حضرت سیدہ فاطمہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتی، بعض اوقات یہ ہوتا کہ مجھ پر پیاس کا غلبہ ہوتا اور میں پیاس پانی کی طلب کے لیے جب آوازیں نکالتا روتا، نانا حضور سن کر بے چین ہوتے، نانا حضور آتے اور اپنی زبان اقدس ہمارے منہ میں پکڑا دیا کرتے تھے اور میں اس کو چوس کا تسکین پا جاتا تھا۔ آؤ آج میں نانا حضور کی سنت کو ادا کروں تو میری زبان کو چوسو تاکہ تسکین ہو جائے۔ یہ کہہ کر امام نے اپنی زبان مقدس کو باہر نکالا۔ علی اکبر نے حضرت امام علی مقام بابا کی زبان کو چوسنا چاہا، مگر کیا چوستے؟ علی اکبر جو ہے ایک کیفیت سے گزر رہے تھے اور روتے ہوئے عرض کرتے، ابا حضور آپ کی زبان تو ہماری زبان سے بھی زیادہ خشک نظر آتی ہے، اس میں تری نہیں ہے، اس میں کوئی تری نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر پانی کی کیفیت نہیں ہے کہ جو ہمیں تسکین دے۔ امام نے جب دیکھا بے چین ہو گئے کہ آج وہ وقت ہے کہ اپنے شہزادے جس کی ہر آرزو کو پورا کرتے تھے آج ایک قطرہ بھی پلانے کی جو ہے ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہے کہ جو بیٹے کی خواہش کو پورا کر سکے۔ یہ کہہ کر امام نے اپنی انگوٹھی نگلی اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کے کہا کہ شہزادے اس انگوٹھی کے نک کو چوسو شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ امام نے انگشتری کو چوسنا شروع کیا، کچھ تسکین ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ اجازت لیتے، ابا حضور اب اجازت دیجیے
اب اس کے بعد علی اکبر شاید دوبارہ بظاہر حیات پہ ملاقات نہ ہو. اب علی اکبر یا تو آدائے فوج کا کام تمام کریں گا یا شہادت کا جام نوش کریں گا. آخری سلام کیا والد محترم کو, پھر میدان میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, اور آنے کے بعد پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا, حل من مبارز, کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. اس بار بھی اب کوئی باہر نہیں نکلا. امام نے دوبارہ کہا, علی اکبر نے دوبارہ, 3 بارہ 6 بارہ پکارا. جب کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا, عمرو بن سعد کے بازو میں ایک بدبخت, ایک بڑا پہلوان, قوی پہلوان کھڑا تھا جس کا نام تھا طارق ابن شیس. یہ بہادر تھا. کچھ بہادر ایسے سخت حالات کے لیے روکے جاتے تھے کہ جب بہت سخت حالات ہو تو ان پہلوانوں کا استعمال کیا جائے, جو کئی فوجوں پہ حاوی ہوتے تھے. عمرو بن سعد نے طارق ابن شیس سے کہا کہ یہ لڑکا نوجوان, 18 سال کا نوجوان, بار بار آتا ہے, للکارتا ہے اور کوئی مقابلے میں جاتا نہیں. اے طارق, تم جیسے پہلوان موجود ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اس للکار کا جواب نہیں دیتے؟ جاؤ اس کے مقابلے پہ جاؤ. اگر تم اس کے مقابلے میں جا کر کامیاب ہو گئے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بارے میں یزید سے کہہ کر موصل کی تمہیں گورنری دلا دوں گا. موصل ایک شہر تھا. جب گورنری کا آفر آیا تو یہ بدبخت دنیا کا کتا دنیا کی لالچ میں آیا, کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. گھوڑے کو ایڑ لگائی, علی اکبر کے قریب پہنچا. اس نے نیزہ نکالا, علی اکبر پر حملہ کیا. علی اکبر نے جھک کر وار خالی کیا. اس سے دوسرا حملہ کیا, اس کو بھی جھک کر خالی کیا. 3 مرتبہ اس نے حملے کیے نیزے سے. علی اکبر نے تینوں وار خالی کیے, اور پھر علی اکبر نے اپنا نیزہ سنبھالا, اور سنبھالنے کا پہلا ہی وار ایسا کیا, سینے میں داخل کر کے اس بدبخت طارق ابن شیس کو اٹھا کے زمین پہ پٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں سے اس کو رون کے رکھ دیا. جب طارق ابن شیس کا یہ انجام دکھا, اس کے بیٹے عمرو ابن طارق سے رہا نہیں گیا. باپ کے لاشے کو تڑپتے ہوئے دیکھا, اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت علی اکبر کے قریب آیا کہ تو نے ہمارے باپ کو ہماری نگاہوں کے سامنے قتل کر دیا, میں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں. قریب تھا کہ تلوار نکال کے علی اکبر پر حملہ کرتا. علی اکبر کی تلوار بلند ہوئی, تیزی سے چلی, بجلی کوندی. عمرو ابن طارق کا بھی سر قلم ہوا. طارق ابن شیس کا دوسرا بیٹا طلحہ ابن طارق آتا ہے میدان میں, کہا تو نے میرے باپ اور میرے بھائی کو قتل کیا, میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گا. پھر اس نے بھی تلوار سے حملہ کیا. علی اکبر کی تلوار چلی, اس کا بھی کام تمام ہوا. مصرع بن غالب ایک پہلوان آتا ہے, بڑا مضبوط پہلوان تھا. اس نے کہا کہ تو اب بہت لوگوں کو قتل کر چکا, اب تو مجھ سے آخری مقابلہ کرنے والا ہوں گا. باخدا جو آج تک میرے مقابلے میں آیا وہ بچ کر نہیں گیا. علی اکبر مسکرائے, کہا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو لیکن تلوار کم چلاتے ہو. اور یہ کہہ کر اس نے نیزہ نکالا. مصرع بن غالب نے نیزہ علی اکبر کی طرف پھینکنا چاہتا تھا, مارنا چاہتا تھا کہ شہزادے نے تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ نیزہ 2 حصوں میں ٹوٹا. یہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بھاگا. علی اکبر نے گھوڑے کو دوڑایا, سامنے سے آئے, سیدھے پہ تلوار کا وار کیا, اس کو بھی جہنم پہنچایا. جب اتنے لوگ مار چکے تو محکم ابن طفیل ایک یزیدی یہ تماشا دیکھ رہا تھا. عمرو ابن سعد کے قریب گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے, کہتا ہے عمرو یہ کیا بدتمیزی ہے, کون سی جنگ ہے یہ؟ تجھے اتنی جنگ کے تجربے کے بعد بھی اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ باری باری جو جاتے مارے جاتے ہیں. آج تک کیا تم نے کسی ایسے بھی شخص کو بھیجا کہ جو حسین کے لشکر میں سے کسی کو بھی جا کے تنہا قتل کرنے میں کامیاب ہوا؟ ہم نے جس کو بھی مارا ہے گھیر کر مارا ہے, اب بھی وہی تدبیر اختیار کر, مجھے اجازت دے کہ میں علی اکبر کا سر لے کر آؤں. اس نے کہا پھر جا, جو تو چاہتا ہے کر لے, اگر تو نے یہ کامیابی حاصل کی میں وعدہ کرتا ہوں یزید سے تجھے بڑے انعام و اکرام دوں گا. محکم ابن طفیل بدبخت نے 1000 سپاہی لیے, اور 1000 سپاہی لے کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا اور علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. 1000 سپاہی گھیرا بندی کیے ہوئے تھے اور علی اکبر تنہا ان سے لڑ رہے تھے. کئی لوگوں کو علی اکبر نے جو ہے جہنم پہنچایا, مگر جس طرف بھی آپ تلوار چلاتے, ایک سمت تلوار چلاتے پیچھے سے وار ہوتا, اس سمت آپ مڑتے اس طرف دشمن کا خیال دیکھتے دوسری طرف سے وار ہوتا. نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف سے آپ پر تیر برسنے شروع ہوئے. کئی تیر سینے اور پہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے, کئی طرح سے تلواروں کی ضربیں لگی, آپ زخمی ہو گئے. تبھی ایک بدبخت نے, ایک شقی نے ایک نیزہ اٹھایا اور ایسا مارا کہ سیدھا کلیجے اور دل کو پار کرتے ہوئے باہر نکل پڑا. نیزے کا کلیجے میں سینے میں داخل ہونا تھا کہ علی اکبر زمین فرش پر تشریف لائے. گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی
یا ابتہو ادرکنی، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم میری خبر گیری کیجئے۔ امام نے شہزادے کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، سینے میں نیزہ پیوست دیکھا۔ امام علی مقام دوڑتے ہوئے گئے، شہزادے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد نیزے کا کچھ سرا جسم کے پار تھا۔ آپ نے چاہا کہ تکلیف ہو رہی ہے، شہزادے تڑپ رہے تھے۔ امام نے دیکھا تڑپ برداشت نہ ہوئی، سر اقدس کو زانوں پہ رکھا، کہا کہ شہزادے میں تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے کہا بحضور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اس نیزے کو میرے سینے سے نکال دیا جائے۔ امام نے سینہ سے نیزہ نکالنے کے لیے اپنے آپ کو جھکایا بدن پہ، اور جب سینے سے نیزہ نکالا ساتھ میں کلیجہ بھی نیزے کے ساتھ تھا، اور اسی کے ساتھ علی اکبر کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ گویا امام زبان حال سے کہہ رہے تھے اے پروردگار تو گواہ ہے۔ امام کی زبان سے ایک ہی جملہ تھا، اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ جملہ تو مختصر تھا، مگر امام کے جذبات کی ترجمانی محدثین اور مورخین نے جو کی کہ یہ چھوٹا جملہ نہیں تھا، میری قربانی کو قبول کی، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ بے شک قربانی ابراہیم کی بھی تھی کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے، مگر ابراہیم کی قربانی اور امام کی قربانی میں بڑا فرق ہے۔ جب بیٹے کو ذبح کر رہے تھے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی ابراہیم نے، مگر جب علی اکبر کی قربانی پیش کی جا رہی تھی حسین کی آنکھوں پہ پٹیاں نہیں تھی، کھلی آنکھوں سے اس قربانی کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے۔ علی اکبر کے جسم اطہر کو بھی کاندھے پہ اٹھا کے لایا۔ ایک باپ کتنی لاشوں کو کاندھے پہ لا رہا ہے، کبھی بھتیجے کی لاش ہے، کبھی بھانجوں کی لاش ہے، کبھی عزیز و اقارب کی لاش ہے، کبھی دوستوں کی لاش ہے، کبھی جوا سالہ بیٹے کی لاش مبارک ہے۔ جب علی اکبر کی جسم اطہر کو خیمے میں لا کے شہداء کی صفوں میں شامل کر دیا، آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رباب بنت عمرو القیس علی اصغر کی والدہ محترمہ کی خیمے میں سے آواز آتی ہے میرے سرتاج ذرا ادھر تو توجہ فرمائے۔ امام خیمے میں داخل ہوئے، آگوش میں ننھا سا شہزادہ 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر تھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے ننھا شہزادہ مٹھیوں کو کھولتا بند کرتا، کبھی پیروں کو پٹکتا، حلق سے ٹھیک سے آواز تک نکل نہیں پا رہی تھی۔ پیاس کی شدت اتنی اجازت اور اتنا مہلت نہیں دے رہی تھی کہ بچہ اپنی حاجت کو رو کر چیخ کر بھی کم سے کم بیان کر سکے۔ بچے کی تڑپ دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ پیاس کی شدت کا غلبہ اس قدر ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی بھی بچے کے حلق میں نہ پہنچا تو بچہ کی روح کف انصری سے پرواز کر جائے گی۔ عرض کرتی ہے میرے سرتاج سینے کا دودھ خشک ہو چکا، جب تک دودھ آتا رہا میں شہزادے کو پلاتی رہی، اب ایک قطرہ سینے سے دودھ اترتا نہیں ہے۔ خود 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے، ماں کے سینے سے دودھ بھی اترے تو کیسے اترے؟ خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ آپ انہیں لے جائیں اس بچے کو، باخدا دشمنی ان کی ہم سے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس بچے کو سیراب کر دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ ان شقیوں سے ان ظالموں سے اس کی امید تو نہیں ہے، مگر تم کہتی ہو تو لاؤ میں اسے لے جاتا ہوں۔ اپنے آگوش میں لیا امام نے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امام آہستہ قدموں سے اس حال میں آئے، تیز تپتی ہوئی دھوپ تھی، علی اصغر کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ جب بیچ میدان میں پہنچے یزیدی حیرت انگیز طور پر دیکھ رہے تھے کہ یہ کسے اٹھا لائے ہیں حضرت امام علی مقام۔ جنگ کا ارادہ معلوم نہیں ہوتا، گھوڑے پہ سوار نہیں ہے، پیدل پا آپ کربلا کی زمین پر چل رہے تھے، نہر فرات کی طرف آپ کے قدم روا دوا تھے، گھوڑے پہ آپ سواری نہیں کر رہے تھے، ہتھیار اس وقت آپ ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے، جنگ کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ یزید نے کہا حسین کس ارادے سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ لوگوں تم نے جو کچھ دشمنی میں کرنا تھا کر چکے، باخدا یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے، 6 ماہ کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تم اسے چند قطرے پانی پلا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت نانا رسول اللہ سے آب کوثر کا جام تمہیں دلوا دوں گا۔ کیسی بدبختی سوار تھی ان کم بختوں پر کہ ساقی کوثر کے شہزادے کے وعدوں پر بھی ان کو یقین نہیں تھا۔ یہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تھے، نبی پر ایمان کے دعوے دار تھے، مگر دل ان کے پتھروں کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ آپ نے پھر دوبارہ کہا اس بچے کو تم میں سے کوئی آئے چند قطرے اس کے حلق میں ڈال دے۔
تب شمر مردود کہتا ہے حسین یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم میں سے کوئی پانی لائے تو تم اس کا پانی چھین کر خود پینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم مجھ پر یہ بدگمانی کرتے ہو، تم نے مجھے وعدہ خلافی کرنے والا کب دیکھا ہے؟ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو لو میں تمہاری تسلی کے لیے کرتا ہوں کہ اس بچے کو زمین پر رکھ دیتا اور خود دور ہٹ جاتا ہوں، تم میں سے کوئی اور اس بچے کو پانی پلائے۔ یہ کہہ کر امام نے تپتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو رکھ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹے کہ جب تک کہ یہ پانی لائے یہ کم بخت کیا پانی پلاتے۔ امام پیچھے ہٹے، تیز کی دھوپ کی تمازت اوپر سے، اور تپتی ہوئی ریت پر جب بچہ آیا، بچہ بلکنے لگا، تڑپنے لگا۔ امام نے بچے کی تڑپ دیکھی، رہا نہیں گیا، دوڑتے ہوئے گئے، پھر بچے کو اٹھا لیا۔ کہا کہ لوگوں تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ریت کتنی تپ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پر میرا بچہ دم نہ توڑ دے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، حرملہ ابن کاہل نامی خبیث بدبخت ازلی بدبخت دور سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، تیر کو کمان پہ چڑھایا، بچے کے حلق کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑا کم بخت نے۔ تیر سنسناتا ہوا آیا اور بچے کے حلق میں تو بعد میں پیوست ہوا، امام کے بازو کو چیرتا ہوا گیا اور بچے کے حلق میں جا کر پیوست ہو گیا۔ امام کا بازو بھی زخمی ہوا اور بچے کے حلق میں داخل ہوا، بچہ چیخ بھی نہ نکال سکا، ایک خون کا بلبلہ، ایک خون کا فوارہ حلق سے جاری ہوا۔ امام نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، چہرے پہ ملا اور ایک جملہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے ارشاد فرمایا، عرض کیا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے رب کائنات یہ قوم کیا کر رہی ہے اس پر میں صرف تجھے گواہ بناتا ہوں، یہ قوم کیا سلوک کر رہی ہے ہمارے ساتھ اس کا گواہ تو ہے، میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں۔ اور اس کے بعد ننھے علی اصغر کے جسم اطہر کو جو بے جان ہو چکا تھا، آہستگی کے ساتھ غم کے عالم میں نڈھال ہوتے ہوئے خیمے کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب بچہ گیا تھا تو بیچ بیچ میں کچھ چیخیں نکالتا تھا، ہاتھ پیر ہلاتا تھا، جب آیا تو جسم ساکن تھا، جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، آوازیں کچھ نہیں تھی۔ ماں نے خیال کیا سیدہ ام رباب نے شاید سیراب کر دیا گیا ہے۔ ان ازلی بدبختوں کو اتنا تو رحم و ترس آ گیا کہ بچے کے حلق میں چند پانی کے قطرے انہوں نے ڈال دیے ہوں گے۔ خوشی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئی، عرض کرتی میرے ساتھ کیا شہزادہ سیراب ہو گیا؟ فرمایا ہاں سیراب تو ہو گیا، لیکن نہر فرات کے پانی سے سیراب نہیں ہوا، بلکہ نانا کے آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ یہ کہہ کر بچے کے جسم اطہر کو ماں کے گود میں دے دیا، ماں تڑپ گئی۔ کس کس کی کیفیتوں کو ہم بیان کریں، کیا بیان کریں، کہاں سے لائے الفاظ ہم؟ درد کے لیے کوئی الفاظ ہوتے ہیں جو بیان کیے جائیں؟ درد محسوس ہوتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سارے اب شہید ہو چکے، اب تنہا امام علی مقام کی ذات بچی ہوئی ہے۔ اب کوئی اہل بیت میں ایسا فرد نہیں جو میدان کربلا میں جائے۔ امام اپنے خیمے میں آتے ہیں، اب خود جنگ پر جانے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ 56 سال کی عمر ہے اس وقت امام علی مقام کی، 56 سال کا ضعیف العمر۔ اس عمر میں، اس عمر کے عالم میں کتنوں کی شہادتیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ چکا ہے۔ ایک موت ہوتی، ہم نڈھال ہو جاتے، ہوش گم ہو جاتے۔ اس وقت بھی امام کے ہوش اتنے بحال ہے کہ اب بھی جنگ کرنے کے لیے آپ آمادہ ہے، تیار ہے، ابھی بھی جنگ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تبھی دیکھتے ہیں کہ ایک شہزادہ، آپ کا آخری، آپ کے خاندان کی آخری نشانی حضرت امام زین العابدین علی اوسط، لکڑیوں کو ٹیکتے ہوئے کسی طرح، بخار کا عالم ہے، بیمار تھے، سخت علیل تھے، بستر سے اٹھنا بھی دشوار تھا، کسی طرح ایک عصا کا سہارا لیے ہوئے عصے کو ٹیکتے ہوئے بابا کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں۔ کہا زین العابدین تم اگر چلے گئے تو نسل حسین کا کیا ہوگا، خاندان رسول کا کیا ہوگا؟ تم خاندان رسول کے آخری چشم و چراغ و آخری امید ہو، تم سے ہی نسل حسین کو جاری رہنا ہے، اور تمہاری حالت بھی اس طرح نہیں کہ تم جنگ پہ جا سکو، تم ابھی اپنے آپ کو خود سنبھال نہیں پا رہے ہو۔ ابا حضور مجھے اجازت دیجیے، بس کسی طرح مجھے گھوڑے پہ بیٹھا دیجیے، باقی کام پھر میرا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں شہزادے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ دین کی جو امانتیں ہیں، روحانی، باطنی اور ظاہری جتنی امانتیں جو نانا حضور سے ہم تک پہنچی ہے، ان امانتوں کو منتقل آگے امت تک کون کرے گا؟ شہزادے تمہیں ہی منتقل کرنا ہے، لہذا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ نسل حسین، نسل خاندان مصطفیٰ تم سے ہی جاری و ساری ہونا ہے۔
शहजादे को इजाज़त नहीं दी, इनकार फरमाया, फिर अपने सीने से लगाया, जितनी अमानतें ज़ाहिरी बात की थी एक ही बारगी में सारी शहजादे को अता फरमा दी, सब कुछ शहजादे को दे दिया। और फिर पैकर सब्र व वफ़ा शहंशाह करब व बला, शहजादे रसूल जिगर गोशह फ़ातिमा अब करबला के मैदान में उतरने के लिए अपने आप को दूल्हा बना रहे हैं, करबला का दूल्हा इस आलम में तैयार होता है। वारिस जुल्फ़िकार इस आलम में तैयार होता है कि बाबा अली की तलवार को अपने हाथों में लिया, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला चचा हमज़ा का नेज़ा अपने पुष्ट पे रखा, नाना रसूलुल्लाह के इमामा शरीफ को सर पे बांधते हैं, घोड़ा जुलजिना लेते हैं। ज़्यादातर रिवायतों तो यही है भाई कि आप घोड़े पे थे और उसका नाम था जुलजना। अब शिया उस घोड़े के साथ क्या करते हमें उससे क्या लेना देना, उनका मज़हब भी घोड़ा पूजू मज़हब है। अब उनके पास तो मैं कहता हूँ ना इमाम है, एक इमाम गायब है उनके, आखिरी जो है इमाम मेहदी कहाँ है, गायब है। जो बचे थे इमाम उनको कत्ल कर दिया, अब बचा घोड़ा है बेचारों के पास, तो घोड़े से काम नहीं चलाएंगे तो किससे काम चलाएंगे। अब इसीलिए तो मातम भी कर रहे हैं वो कि कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, सब कुछ तो सुन्नियों ने ले लिया, तसव्वुफ सुन्नियों ने ले लिया, जितने सादात बुजुर्ग थे सुन्नियों ने ले लिए, इमाम सुन्नियों ने लिए, हमारे पास क्या बचा है, तो घोड़ा बचा है। अब घोड़ा बचा है तो मातम करो। मैं भी कहता हूँ मातम भी अब भाई तरक्की का दौर है, थोड़ा तरक्की के साथ चलो यार, तरक्की के दौर में इतनी छोटी छोटी छुरियों से काम ले रहे हैं। तो बहरहाल इमाम घोड़े पे सवार हुए और उसके बाद अब आते अल-मुख्तसर मैदान करबला में अम्र इब्न साद मरदूद ने कुछ चंद चुनिंदा बहादुरों को रोक रखा था, जानता था कि हुसैन से मुकाबला बड़ा दुश्वार और सख्त होगा। चुनांचे तमीम बिन कहदबा एक पहलवान को इससे सबसे पहले इमाम अली मकाम से लड़ने के लिए भेजा। इमाम अली मकाम के पास ये बड़े गुरूर और तकब्बुर में आया, तलवारबाजी के हुनर का जानने वाला था, धनी था तलवार का, लेकिन जुल्फ़िकार के सामने कब तक टिकता। इमाम की जुल्फ़िकार चली, इसका सर तन से जुदा हुआ। फिर जाबिर बिन काहिर कुम्मी बदबख्त आया, ये भी तलवार लहराते हुए आया। इमाम ने ऐसा पुरजोर वार किया कि तलवार समेत इसका बाजू कटा और यह भागा। जब एक बाजू कटा हुआ भागा तो इमाम ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इतना तेज़ घोड़ा दौड़ाया, जबकि घोड़ा भी प्यासा था मगर इमाम की एड़ के इशारों को समझ रहा था। इमाम का साथ भरपूर घोड़ा दे रहा था जुलजना, तेज़ी से दौड़ते हुए उसके सामने से आया और फिर जो दूसरा वार किया तो उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। फिर बद्र बिन सुहेल यमनी नामी जब बदबख्त ने देखा कि दो पहलवान मारे गए तो अम्र इब्न साद के करीब आया, कहा किन बुज़दिलों को भेज रहा है, अरे ये ना देख 56 साल का ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़ा है, अरे ये हुसैन है, हुसैन अली का बेटा है, अली का शहज़ादा है, बस ये जान के गोया अली ही मुकाबला कर रहा है। आसान न समझ इस मुकाबले को, तो एक एक तन्हा थना जिसको भेजेगा मारा जाएगा। आज तक तूने अभी तक बुज़दिलों को भेजा है, मुझे इजाज़त दे मैं जाता हूँ। अम्र इब्न साद ने कहा कि अगर तुझे जाना है तो इजाज़त की क्या ज़रूरत है, जा जौहर दिखा बहादुरी के, अगर तूने हुसैन का सर लाने में कामयाबी हासिल कर ली किसी न किसी सूबे और इलाके की तुझे गवर्नरी दिला दूंगा। बद्र बिन सुहेल यमनी बदबख्त गुरूर और तकब्बुर के आलम में इमाम के करीब आता है और आने के बाद उसने इमाम पर हमला किया। इमाम ने तलवार से वार रोका और दूसरा वार ऐसा किया कि उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। फिर एक के बाद इसके 4 बेटे अपने बाप का बदले के लिए आए, चारों बेटे भी मारे गए। यहाँ तक के हज़रत इमाम तबरी तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा 259 पे लिखते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अम्मार एक यजीदी का बयान है कि अब इमाम ने देखा कोई मुकाबले के लिए आने के लिए तैयार नहीं, आपने आवाज़ लगाई अम्र भेज, किसको भेजना है, कोई बहादुर हो तो भेज, जिन बहादुरों को तूने रोक रखा है अब वो अभी के काम के लिए अभी ही भेज। मगर कोई बहादुर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब्दुल्लाह बिन अम्मार कहता है कि जब इमाम ने 2-3 बार आवाज़ लगाई कोई बाहर नहीं आया तो इमाम खुद आदा की फ़ौज में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जो कत्ले आम शुरू किया, यजीदी फ़ौज में ऐसी भगदड़ मची कि ऐसा मालूम होता था कि गोया शेर है जो हमला कर रहा और बकरियां उधर उधर भागे जा रही है। और इमाम ने जब हमला शुरू किया इतना शदीद हमला था कि 880 यजीदियों को जहन्नम में इमाम ने पहुंचाया था। उस 56 साल की उम्र में वो बहादुरी और वो मुजाहरा, वो हज़रत अली का परतो बनकर इमाम लड़ रहे थे। गोया के जुल्फ़िकार क्या थी, यजीदी कहते हैं कि हमें मालूम होता कहरे इलाही है जो जुल्फ़िकार की शक्ल में हम पे नाजिल हो रहा था।
یہاں تک کہ لڑتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے امام علی مقام. گھوڑے کو دریائے فرات میں اتارا, گھوڑے سے آپ تشریف لاتے ہیں زمین فرش پر, اور ابھی چلوں میں پانی لے کے دریائے فرات کا پانی پینا چاہتے تھے, اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے تھے. جیسے یزیدوں نے دیکھا کہ حسین پاک نے اگر پانی کے چند قطرے چند گھونٹ پی لیے توانائی حاصل ہو جائیں گی, طاقت لوٹ آئیں گی, طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جائیں گا, پھر ہماری خیر نہیں. ابھی تو پہلا ہی حملہ تھا کہ 880 مارے گئے ہیں, جدھر دیکھو لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہے. اب پانی پینے کے بعد اب حسین پلٹیں گے, پورا لشکر یزید کافی کے لیے کافی ہوں گے. تب ان بدبختوں نے چال چلی اور شور کرنا شروع کیا, حسین پانی پی رہے ہو, اپنے مستورات کے خیموں کی خبر لو, اپنی خواتین کی خبر لو, وہاں خیموں میں آگ لگ چکی ہے. جب امام نے آگ کا جملہ سنا, خواتین کا خیال آیا, وہ پانی جو چلو میں تھا اس کو آپ نے دریائے فرات میں واپس چھوڑ دیا. گویا یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ امام دریائے فرات کے پانی کے لیے نہیں ترسے, دریائے فرات لب حسین کے لیے ترسا ہے. اور شاعر نے بڑی خوب بات کہی, سیلاب کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے, سیلاب کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. جب خیمے کی طرف آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے تشریف لائے, دیکھا تو خیمے میں آگ تو نہیں لگی تھی, خواتین سلامت تھی. مگر جب امام کو واپس آ کے دیکھا, حضرت سیدہ زینب ایک مسکراہٹ آئی, ایک سکون اطمینان ہوا. انہوں نے گمان کیا شاید صلح کی کوئی صورت نکل گئی ہے, شاید عمرو بن سعد نے جنگ کو موقوف کر دیا. کہا بھائی کیا جنگ ختم ہو گئی, کہ عمرو بن سعد نے جنگ کو واپس کر جنگ جو ہے لڑنے سے انکار کر دیا, کیا کوئی صلح کی صورت پیدا ہو گئی؟ فرمایا بہن نہیں, بلکہ یہ کہ مجھے کہا گیا, بتایا گیا کہ یہاں خیموں میں آگ لگ گئی ہے. فرمایا کہ یہاں خیموں میں تو کوئی آگ نہیں ہے. پھر آپ نے اپنے اہل بیت کے خواتین کو تسلیہ دی, بچوں کو تسلی دی, اور جب دوبارہ جانے لگے تو حضرت خواتین اہل بیت کا ایک آہو فگا بلند ہوا, ایک نعرہ بلند ہوا کہ بھائی اب جا تو رہے ہو, اب ہم یہ کس کے سہارے چھوڑ جا رہے ہو؟ تو امام کا وہی جملہ تھا جو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے کہا تھا کہ اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں. امام دوبارہ پھر میدان کربلا میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد پھر مقابلہ شروع کیا. اس بار بھی سینکڑوں کو امام نے جہنم میں پہنچایا. قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا رہا, یہاں تک کہ بدبخت قتل ہوتے رہے, گردنیں تنوں سے جدا ہوتے رہی. جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ مارے جا چکے, عمرو بن سعد نے کہا کہ حسین پہ دور سے حملہ کرو, تیروں سے حملہ کرو, دور سے نیزے پھینکو. کمبخت ایک ابو الاخنوق نام کے ایک بدبخت نے پیشانی پہ تیر مارا, پیشانی میں تیر پیوست ہو گیا. امام تیر کو نکالنا چاہتے تھے لیکن پیشانی کے یہ ہڈی میں داخل ہوا اور تیر نکل نہیں پایا. ابھی تیر نکالنے میں مشغول تھے کہ خولی ابن یزید بدبخت آیا اور اس نے سینے میں نیزہ داخل کیا. امام کے سینے میں نیزہ داخل ہوتا ہے. امام علی مقام اپنے گھوڑے سے فرش کربلا, فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں, اور جب زمین پہ گرے جسم زخموں سے چور تھا, جسموں میں کئی تیر پیوست تھے, نیزوں کے وار تھے, تلواروں کے وار تھے, جسم کے ہر اعضاء سے ہر حصے سے خون جاری تھا. ناقہات اور ایک گشی کی کیفیت امام پہ طاری ہوئی. امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. انہوں نے گمان کیا کہ شاید امام کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی. شبر نے خولی ابن یزید سے کہا جا, معلوم ہوتا ہے کہ حسین کی شہادت ہو گئی, حسین کی روح جسم کو چھوڑ چکی. حسین کا سر کاٹ کے لے کر آ. خولی ابن یزید بدبخت آگے بڑھا, خنجر ہاتھ میں لیا, اس ارادے سے آگے بڑھتا ہے کہ حسین پاک کے سر اقدس کو تن سے جدا کرے تاکہ یہ سر یزید مردود کے پاس لے جایا جا سکے. جب خنجر لے کے پہنچا, سینہ حسین پر سوار ہوا, گردن جدا کرنا چاہتا تھا کہ امام نے آنکھوں کو کھولا. بچے اسی آنکھوں کو کھولا, خولی ابن یزید کے ہاتھ تھر تھر آئے, خنجر ہاتھ سے چھوٹا, سینے سے اٹھا اور الٹے پیر بھاگتا ہوا آیا. شم نے کہا کیا ہوا, تو بھاگا کیوں؟ حسین تو اب لاچار ہو چکا ہے, کمزور اور ناتوا ہو چکا ہے. کیا حسین زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے. اور حسین نے آنکھیں کھولی ہے. تو کہا ڈرا کیوں تو؟ حسین کے بدن میں اب اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ تجھ پہ حملہ کرے. کہا کہ وہ بات نہیں ہے, میں اس لیے بھاگ کر آیا کہ جب حسین پاک نے آنکھ کھولی میں نے آنکھوں میں رسول اللہ کی چھبی کو دیکھا. حضور کا چہرہ اقدس مجھے حسین کی آنکھوں میں نظر آیا. بس مجھ پہ خوف طاری ہوا اور میری ہمت نہیں. شبر نے کہا مردود تو وہم کا شکار ہو گیا ہے, تو وہمی ہو گیا ہے, یہ کام تجھ سے نہیں ہوگا, یہ کام میں کرتا ہوں. بدبخت آگے آیا,
خنجر ہاتھ میں لیا اور آنے کے بعد امام علی مقام کے سینے اقدس پر، سینہ بیکینہ پر یہ سوار ہوتا ہے خبیث۔ حضرت زینب خیمے کے باہر سے منظر دیکھ رہی تھی کہ یہ بدبخت خبیث لعین مقدس سینہ اطہر پر امام علی مقام کے سوار ہے، سر اقدس کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ منظر عمرو بن سعد بھی دیکھ رہا تھا۔ حضرت زینب نے پکار کر کہا، عمرو بن سعد تو ہمارا رشتہ دار ہے، تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ امام شہید کیے جا رہے اور تو کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا ہے؟ عمرو بن سعد کے یہ جملے برداشت نہیں ہوئے، کم بخت نے روکا نہیں بلکہ چہرے کو پھیر لیا، پیٹ کی طرف کر دیا، امام کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ بدبخت عمر مردود بہت ہی شقی اور ظالم قسم کا تھا، سینے پہ سوار ہوا، ابھی خنجر کو گردن پہ بس رکھنا چاہتا تھا۔ امام نے پھر دوبارہ آنکھ کھولی، فرمایا کچھ رک، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ کون ہے تو؟ کاشم رضی الجوشن، عباس علمبردار کا دور کا ماموں ہوتا تھا مردود۔ آج رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں تھا اس بدبخت کو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے سینے کو کھول، کرتا ہٹا، اپنا سینہ دکھا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ایک بات کی تصدیق کے لیے میں سیدھا تیرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے سینہ کھولا، امام نے دیکھا، جیسی سینہ کھول کے دیکھا امام نے فرمایا کہ قسم خدا کی رسول اللہ میرے نانا نے سچ کہا تھا، صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا تھا۔ کہا نانا نے تیرے کیا سچ فرمایا تھا؟ یہ کمبخت کوڑی تھا، کوڑ کے نشان تھے اس کے سینے پر، کوڑی کا مریض تھا۔ آپ نے فرمایا میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے خون میں ایک چتکبرا کتا منہ ڈال رہا ہے، وہ چتکبرا کتا تو ہے۔ میں جیسے سنا ہے اس کو کمبخت کو غصہ آیا اور اس نے خنجر چلایا، کند خنجر تھا، خنجر چلا اور امام علی مقام کا سر اقدس تن سے جدا ہو گیا، شہادت واقع ہو گئی۔ اس پر بھی ان بدبختوں کا صبر نہیں ہوا، اتنا کرنے پر بھی یہ بس نہیں کیا انہوں نے۔ عمرو بن سعد نے دوسرا حکم دیا کہ چند گھوڑ سوار میرے قریب آ جائیں۔ سبط ابن جوزی، حالانکہ یہ کمزور راوی ہے لیکن بہرحال روایت اس نے بیان کی ہے، ابن جوزی کا پوتا ہے اور حافظ ابن جوزی ہمارے ہاں مانے جاتے ہیں۔ سبط ابن جوزی پہ تھوڑا اختلاف ہے، مختلف ہی ہے۔ یہ تذکرہ ابن سبط ابن جوزی کتاب لکھی ہے انہوں نے، وہ یہ روایت کو بیان کرتے ہیں۔ ابن سبط ابن جوزی کہتے ہیں کہ چند گھوڑ سوار عمرو بن سعد کے حکم پر آ گیا ہے۔ کہا کہ امیر کیا حکم ہے؟ کہا حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑاؤ، سر پر گھوڑے دوڑے اور جسم کا ایک ایک اعضا، ایک ایک ہڈی جدا جدا ہو گئی۔ اور اس کے بعد کم بختوں نے امام علی مقام کے جسم اطہر سے کرتے کو اتار لیا۔ تاریخ میں باضابطہ ناموں کے ساتھ ان کے تذکرے آئے۔ قیس بن محمد خبیث تھا، حالانکہ وہ کرتا کیا تھا، پورا چھنی ہو چکا تھا تیروں سے، نیزوں سے، مگر صرف تذلیل مخصوص تھی ان بدبختوں کو، توہین کرنا مقصود تھا، جس میں اطہر سے لباس کو ہٹا دیا۔ قیس بن محمد نے کرتا اتارا، اسود بن خالد نے آپ کی نالین پاک لے لی، عمرو بن یزید نے آپ کا امامہ اتار لیا، سنان ابن انس نے آپ کی انگلی پاک سے انگوٹھی کو نکال لیا، اور 20 گھوڑ سوار تھے جو آپ کے جسم اطہر پر دوڑائے گئے تھے۔ سبط ابن جوزی بیان کرتا ہے کہ 33 زخم آپ پر نیزوں کے تھے، آپ کے جسم پر 33 نیزے آپ کے جسموں میں داخل کیے گئے تھے، 40 تلواروں کے وار تھے آپ کے جسم پر، 121 تیر تھے جو آپ کے جسموں میں پیوست ہو گئے تھے، اور ایک نیزہ تھا جو سینے میں داخل کر دیا گیا تھا، جو سینے کے پار تھا۔ اس عالم میں امام علی مقام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد پھر جو انہوں نے بے حرمتیاں کی، الامان والحفیظ، اس پر بھی صبر نہیں کیے کہ اہل بیت کے تمام جوان مرد، ضعیف العمر، بچے سب شہید کر چکے، اب خواتینوں کا ہی قافلہ ہے۔ مردوں کے نام پر صرف ایک زین العابدین کی ذات بچی ہوئی ہے۔ دوسرا حکم ابن سعد نے دیا کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ تیسرا حکم تھا کہ خیمے میں جو لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، خیمے میں گھس گھس کر انہوں نے مالوں کو لوٹنا شروع کیا، پاک دامن مستورات کے زیوراتوں کو انہوں نے چھینا کم بختوں نے، اور چھینا ہی نہیں بلکہ بالیوں کو ہاتھوں سے کھینچ کر ایسا کھینچا کہ بالیوں کانوں کو زخمی کر دیا، گلے سے ہار اتارتے نہیں تھے، پکڑ کر کھینچ لیتے تھے، گلے زخمی ہو جاتے تھے۔ خیموں میں آگ لگائی، مستورات اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں پردہ کرنے کے لیے بھاگتی تھی، دوڑتی تھی، دوسرے خیمے میں پناہ لیتی، اس خیمے میں آگ لگا دی جاتی، اس خیمے میں آگ لگتی تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ حضرت زین العابدین کے خیمے میں بھی آگ لگا دی گئی۔
کسی نے حضرت سیدہ کو خبر دی کہ زین العابدین کی خبر لو، زین العابدین کے خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، سیدہ کسی طرح پہنچتی ہے، حضرت زین العابدین کو اٹھانا چاہا، کمزور اور نکہات نے اتنی اجازت نہیں دی کہ امام زین العابدین اٹھ پاتے، اس عالم میں زین العابدین کو لیا کہ اپنے سینے سے چمٹا لیا اور گھسیٹتے ہوئے خیمے سے باہر لاتی ہے اور کسی طرح سے امام زین العابدین کا تحفظ کرتی ہے۔ سیدہ زینب پر سلام کہ زین العابدین کو نہیں بچایا، نسل حسین کو بچایا ہے، منصب امامت کو بچایا ہے، حق و صداقت کو بچایا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے شہداء کے جسم اطہر تھے، تلواروں سے جن کے سر جدا ہو گئے تھے وہ تو جدا تھے، جن کے جدا نہیں ہوئے، کسی کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا تھا، کسی کو تیروں سے چھنی کر کے شہید کیا گیا تھا، عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سب کے سروں کو تنوں سے جدا کر کے کاٹ دیے جائے، سب سروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ 72 نفوس کے سروں کو کاٹ کر مختلف سپاہیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ رات بھر یہ کم بخت عیش و عشرت کا بازار گرم کرتے رہے، شراب کا دور چلتا رہا۔ عمرو بن سعد نے پیغام بھیجا ابن زیاد مردود کو کہ مارکہ کربلا سر ہوا، مکمل ہوا، اہل بیت ختم ہو چکے، اب کوئی مرد اہل بیت کا باقی نہیں، اب کیا حکم ہے؟ اس خبیث نے حکم نامہ بھیجا کہ ایک دن وہاں قیام کرو تاکہ کوفہ کو ہم سجائیں، درست کریں اور لوگوں کو اجازت اور حکم دی جائیں کہ وہ اس تماشے کو دیکھیں۔ اہل بیت کو کوفہ میں سے لے لاؤ کہ اس طرح انداز میں لاؤ کہ ان کا ایک تماشا ہو جائے، لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ جو بھی یزید کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا۔ چنانچہ بلبخت نے رکنے کا حکم دیا اور دوسرا حکم نامہ یہ جاری کیا گیا کہ جو ہمارے مردے ہیں، میں مردہ ہی کہوں گا مردودوں کو، ان کے دل بھی مردے تھے، ان کے جسم بھی مردے تھے، ہمارے جو مردے ہیں ان کو جمع کر کے ان کی تدفین کرو، ان پہ نماز جنازہ پڑھو، اور جو حسین اور حسین کے ساتھی ہیں ان کی لاشوں کو کربلا میں ویسے ہی چھوڑ دو۔ جس میں اطہروں کو شہداء کے ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس خبیث نے رات بھر اپنے مردوں کی لاشوں کو جمع کیا اور اس کے بعد قبریں کھودی گئی، قبروں میں ان مردوں کو دفن کیا، انہوں نے ایک ایک قبر میں کئی مردے رکھے۔ عمرو بن سعد نے مجموعی طور پر ان تمام خبیثوں کی نماز جنازہ پڑھائی جو قبول بھی نہیں ہونے والی تھی، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو صبح پھر یہ اہل بیت کی خواتین کو ننگی اونٹوں کی پیٹھ پر سوار کرتا ہے مردود۔ امام زین العابدین کو جس اونٹ پر سوار کیا گیا تھا اسی پر ان کے ساتھ حضرت زینب کو بھی سوار کیا گیا تھا۔ خواتین اہل بیت کے ہاتھ رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیے گئے تھے، زین العابدین کے ہاتھوں میں بھی زنجیریں اور رسیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس عالم میں یہ کوفہ میں داخل ہوئے اور پورے کوفہ کا بازار میں ایک تماشا بنایا گیا۔ بعض روایتوں میں تو یہ یہاں تک آیا ہے، بعض اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ دوپٹے تک خواتین اہل بیت کے چھین لیے گئے اور بے پردہ ان کو کوفہ کے سڑکوں پہ گھما کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد کی بھی داستان بڑی طویل ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اگلے سال اس پر گفتگو ہوگی اور اس پر کلام ہوگا۔ خالق کائنات ہم سب کو اہل بیت کا وفادار بنائے، رب قدیر اہل بیت کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے، ہم گناہ گاروں کو امام علی مقام کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ شہداء نے کربلا کا صدقہ ہم طلب کرتے رب قدیر کہ ہمیں بھی وہی جذبہ اسلام پر مر مٹنے کا اور اسلام پر قربان ہونے کا عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہے اسلام کی خاطر جیے، مرے تو اسلام کے لیے مرے۔ رب قدیر ہماری اس بزم کو قبول فرمائے، اور جتنے بزم کے انتظام کرنے والے اراکین ہیں، مسجد کمیٹی کے افراد ہیں، سب کو جزائے خیر اور اس کا بہترین نعم و بدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔